الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جتنا پورا مجمع بیٹھا ہے سب میرے ساتھ میں کہہ دے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کہو آمین. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور بہت جم کے آمین کہے. جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. سب سے پہلے یہاں تمام علماء کرام، مفتیان اعظام اور اساتین علم و فضل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر بھی بہت سارے علماء موجود ہیں اور میرے بائیں طرف بھی بہت سارے علماء موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے اور خاص کر کے میرے رفیق محترم ہمارے عالم ربانی مفتی ہارون صاحب جلگاؤں والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ خوب عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو، اب یہ مجھے یاد ہے تقریباً شاید 1-1.5 سال پہلے جلگاؤں آنا ہوا تھا، لیکن ہم جامنیر میں تھے. آج اللہ نے پراپر جلگاؤں میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں آپ کو صحیح کہوں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن آج جب حضرت مفتی ہارون صاحب سے ملاقات ہوئی اور حضرت مفتی ہارون صاحب نے بتایا کہ آج ہمیں جہاں پروگرام کرنا ہے اس پروگرام جو جگہ پر ہونے والا ہے یہ جگہ کا نام ہے خواجہ نگر اور نسبت جا رہی ہے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی طرف. اللہ کی قسم اتنا دل باغ ہو گیا، اتنا دل باغ ہو گیا. اللہ کی قسم میرے دوستو، شاید اس نام پر بھی اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. آج ہم سب مل کر ایک بالکل پکا وعدہ کریں گے. ارادہ کرتے ہو آپ لوگ؟ کیا وعدہ کریں گے؟ آپ میرا ساتھ دینا. خواجہ کا دامن، یعنی آواز بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے. خواجہ کا دامن. تو اس پر بات شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمیں مفتی ہارون صاحب ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم آئیں گے خواجہ کی بات پر آئیں گے انشاءاللہ. سورت میں مجھے ابھی تک یاد ہے، سورت میں ساگر ہوٹل کے قریب میں ایک مرتبہ عنوان تھا کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر بات کرنا، اور میرے کو وہاں پر بلایا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان کرانے والا اللہ ہی ہے. ہم نے 3.5 گھنٹے صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر بات کی ہے. اب یہاں تو نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں تو پہلے سے بول دیا 10:30 بجے جانا اور 12:30 بجے تیری ٹرین ہے واپس سورت پہنچ جانا. 12 بجے تک بیوی سے پوچھ کے
کی بیوی نے ان کو کہا 12 بجے کے بعد آیا تو دروازہ نہ کھولو. شادی ہوئی آپ کی؟ اچھا ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. ہاں مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ جلگاؤں والے آپ سے بہت محبت کرتے، بہت محبت. اور میں ایک بات کہوں آپ کو، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا. ہاں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آگے ہوں. کیسے آگے ہوں بتاؤں؟ جس دن جامنیر میں پروگرام ہوا مفتی صاحب، اس دن سے لے کر آج تک شاید کوئی دن خالی ہوا ہوگا کہ میں نے آپ کے علاقے کے واسطے دعا نہ کی ہوگی. اس دن سے لے کر 1.5 سال تقریباً. یعنی آپ تو سمجھتے ہوں کہ قاری صاحب آئے اور بھول گئے. نہ میں جامنیر کو نہیں بھولا، وہاں کی مجلس کو نہیں بھولا، وہاں کے لوگوں کو نہیں بھولا. اور جب مجھے جلگاؤں کے بارے میں یہ تاریخ طے ہو گئی، بہت خوشی میں یہاں پر آیا اور خواجہ نگر سن کر اور بھی دل باغ باغ ہو گیا. اس لیے اب تو میرا ساتھ آپ دو گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ پھر کہہ دینا خواجہ کا دامن. بس اللہ ہم سب کو خواجہ کا دامن ایسا نصیب فرمائے کہ جب وہ جنت میں جائے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم گنہگار بھی جنت میں چلے جائیں. خیر میرے پیارے دوستو، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال، یہ سوال کا جواب ابھی آپ لوگ دو گے. فٹافٹ میں 2-3 سوال پوچھوں گا، آپ جواب دے دو گے. میرا سب سے پہلا سوال ہے، بھائی ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز آنی چاہیے. ابھی تو آپ نے محبت کے وعدے بھی کیے، ساتھ میں بولو نا ہم کو مرنا نہیں مرنا. سب کو مرنا نا؟ ارے بولو نا سب کو مرنا ہے نا؟ جلگاؤں میں مرتے ہیں نا؟ نہیں مرتے ہوئے تو میں بھی یہاں رہ جاؤں مفتی حافظ صاحب کے. بھائی سب کو مرنا، بھائی مرنا نا؟ میرے سوال کے جواب دیتے جاؤ. بھائی ہم سب کو. اچھا اب بالکل ایمان سے بتانا، مرنا تو ہے ہی. کس کو موت کے وقت کلمہ چاہیے؟ سب کو کلمہ چاہیے نا؟ اچھا اب تیسرا سوال، کیوں چاہیے کلمہ؟ بھائی موت کے وقت کلمہ کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے. بھائی موت کے وقت کلمہ ملے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو بھائی سب کو چاہیے نا، مرنا بھی ہے، موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے. بھائی چاہیے نا سب کو؟ ہاں چلو میں اس بات پر دلیل لا رہا ہوں. بھائی ہم سب کو مرنا، ساتھ میں بولو ہم سب کو. اللہ نے فرمایا قرآن کریم 27واں پارہ، جن کو یاد ہو پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سارے بندوں، ہر ایک کو دنیا چھوڑنا ہے، باقی رہنے والا کون؟ آواز کے ساتھ، باقی رہنے والا کون؟ میرے دوستوں معلوم ہو گیا ہم سب کو دنیا چھوڑ کے. اچھا اب موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ بھی آ جاؤ قرآن میں اللہ کیا فرماتے. 13واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں 13واں پارہ، اس میں اللہ فرماتے میری مرضی. بھائی اللہ کہتا اللہ مختار کل، اللہ کہتا میری مرضی، جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کلمہ چھین لوں گا، اور کوئی میرے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا بھائی؟ ہاں قرآن کریم میں 13واں پارہ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری آخری گھڑی آئے، سکرات کا عالم آ جائے، تیری روح نکلنے کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہتا تو کلمہ دے دیتا اور کسی کو چاہتا تو کلمہ چھین لیتا. اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا ایمان دے دیا، جس کو چاہا ایمان لے لیا. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. چلے تو مرنا بھی ہے، موت کے وقت کلمے کا معاملہ ایسا ہی ہے، ملے یا نہ ملے. اچھا اگر مل گیا، ارے ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. اگر مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے، بولو نا بغیر حساب کتاب کے، وہ بھی حدیث میں بخاری کی روایت، روى الامام البخاری
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی جب تیری آخری گھڑی آئے اور تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, تیری روح نکلنے کا وقت قریب ہو جائے, ہمارے نبی فرماتے میرے امتی اگر اس وقت اللہ نے تیری زبان پر کلمہ جاری کر دیا, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو مرنا بھی ہے, موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بہت شارٹ میں ایک بات بتا دوں, یہ آج جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے نا, یہ پورا مجمع, دیکھو ہم کو لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, جب ہمارا ٹائم ختم ہوگا ہم چلیں گے, لیکن آج یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر 3 کام کے لیے تیار ہو جائے. میری انگلیوں کا اشارہ دیکھیں, کتنے کام؟ پورا مجمع بولے نا کتنے کام. اچھا یہ 3 کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے تو میں بتاؤں. ارے بولیں گے نا سبحان اللہ. کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ آج کا یہ جلگاؤں کا ہمارا پہلا مجمع, پہلی نشست, اس میں ہمیں 3 کام کا ارادہ کرنا. آئندہ آئیں گے تو آگے باتیں کریں گے. آج یہ 3 کام ہمارا فرسٹ لیسن, پہلا سبق, پہلی نشست. پورا مجمع بولے کتنے کام کرنا کریں گے بھائی؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ 3 کام پر کیا ملے گا وہ میں پہلے بتا دوں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا, او میرے صحابہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. او میرے صحابہ کتنے کام کے لیے؟ کتنے کام کے لیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. سننا ایک ایک بات پر سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. او قیامت تک آنے والے میرے امتی ہو, تم 3 کام کرو گے, اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کرے گا. اللہ تمہیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. نمبر 2, آگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو. نمبر 1, اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کرے گا. نمبر 2, قبر میں جانے سے پہلے خدا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. قبر میں جانے سے پہلے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو. جب قبر سے اٹھو گے سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. آگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو. جب تو جنت میں جاتا ہوگا, جب تو جنت میں جاتا ہوگا, چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام 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 کرتے ہوں گے. اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لے. جب تو جنت میں جائے گا اللہ کی آواز آئے گی, کوئی سلام نہ کرے, آج میرا بندہ جنت میں آیا, پیدا کرنے والا خدا خود اسے سلام کرے گا. یہ سب چیزیں ملنے والی ہے بھائی. ہم موت کے وقت کلمہ بولو انشاءاللہ. ارے ہمارا جنازہ اٹھے, قبر میں جانے سے پہلے خدا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور جیسے قیامت میں ہم قبر سے اٹھے تو سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا, بغیر حساب کتاب کے جنت. اور جب ہم جنت میں جائیں تو چاروں طرف سے فرشتے ہم کو سلام کریں. اور جب جنت میں چلے جائے پھر کیا چاہیے؟ خود خدا ہم کو سلام کرے. یہ سب ملے گا, لیکن کام کتنے کرنا کریں گے؟ بولو 3 کام کریں گے انشاءاللہ. ارے میرے کو بالکل یقین ہوگا تو ہی میں آگے بڑھوں گا. پہلے بتاؤ بھائی 3 کام کرو گے انشاءاللہ؟ سب بالکل پکا ارادہ. کتنے کام کرنا؟ 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ. چلو 3 کام پر آنے سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر ہم واپس وہ 3 کام پر آئیں گے. لیکن اب بات کو شروع کرنا ہے تو پہلے کس کے نام سے؟ بولو نا کس کے نام سے؟ تو میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ذکر کرو میرے پیارو. کون کہتا ہے ہاں بھائی اب تم بیٹھ ہی جاؤ, برابر ہے یہ اور میں ہم ساتھ میں نمٹ لیں گے. اتنے زیادہ یہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھائی دیکھ لیا نا, میرا چہرہ دیکھ لیا نا آپ نے. ہاں کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں قاری صاحب, فون پر کہتے ہیں قاری صاحب آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوتی, اور ملاقات کرنا بھی بہت مشکل ہے, اور آپ کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا ملاقات مت کر, اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کو ملا تھا کہ نہیں ملا, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ قاری صاحب نے جو بات بتائی تھی اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا. اس لیے چہرہ دیکھنا نہیں ہے میرے دوستوں, اصل تو عمل کرنا. بھائی کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو سب کریں گے عمل انشاءاللہ. کتنی باتیں ہم کو کرنا. آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں.
ہاں مفتی حبیب صاحب دل خوش ہو جائے گا آپ لوگوں کا. سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں اللہ اللہ. کون کون میرے ساتھ میں؟ سب نا انشاءاللہ. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے. ذکر کرنے پر اللہ کرنے پر اللہ کیا دیتا. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤ. ایسا واقعہ میرے دوستوں دل کو ہلا دیتا. اللہ کی قسم میرے دوستوں یہ علماء سنیں گے, آپ سنیں گے, دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ کو عجیب واقعہ سناؤ, اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بغداد کا. کہاں کا واقعہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کہاں کا واقعہ؟ بغداد میں ایک چھوٹا مدرسہ ہے جس میں 40 بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے؟ 40-50 بچے پڑھتے. بغداد کی بات کر رہا ہوں, بغداد کی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی مدرسہ ہوتا ہے بھیا, خواجہ نگر میں بھی مدرسہ ہوگا, مکتب ہوگا, جگہ جگہ پر مدرسہ مکتب. یہ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے, اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بغداد میں ایک چھوٹا موٹا مدرسہ چل رہا جس میں 40-50 بچے پڑھتے ہیں, اور ایک حافظ صاحب ہے وہ بچوں کو پڑھا. اب ایک دن حافظ صاحب نے کیا کیا, ایک 8 سال کے بچے کو بلایا, ادھر آ بیٹا ادھر آ, اور کہا کہ دیکھو وہ ڈول ہے نا, ڈول, وہ بالٹی ڈول ہے نا, وہ لو اور ذرا وہ دریا کنارے جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. اب استاد نے حکم دے دیا, حافظ صاحب تھے, انہوں نے کہا آپ نے کتنے سال کے بچے کو؟ 8 سال کے بچے کو کہا کہ ذرا وہ ڈول لو اور ذرا دریا میں جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے وہ مکتب میں جھاڑو بھی دیتے تھے, وہ مکتب میں پوتا بھی رکھتے تھے, اور وہ مکتب کو صاف بھی رکھتے تھے, وہ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے. تو استاد نے جیسا روزانہ بچے کو بلاتے, وہ 8 سال کے بچے کو بلایا, کہا ادھر آ جا بیٹا, تو نے سبق سنا لیا ہے, چل وہ ڈول اٹھا لے اور وہ دریا کی طرف جا اور پانی بھر کے لے کر آ. اب وہ بچہ ڈول لے کر چلا. کتنے سال کا تھا بچہ؟ وہ 8 سال کا. اب 1 گھنٹہ ہو گیا, بچہ واپس نہیں آیا. حالانکہ وہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ دوسرے محلے کی طرف دریا ہے, وہاں سے پانی لے کر آنا ہے, لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا, اب جب بچہ نہیں آیا تو حافظ صاحب نے دوسرے 2 بچے کو کہا کہ ذرا دیکھو کہیں اپنے گھر تو نہیں چلا گیا, ہم نے پانی لینے کے لیے بھیجا. اب وہ دوسرے 2 بچے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے اور چلاتے ہوئے کہا حافظ صاحب وہ بچے کا انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہو گیا؟ کہا وہ پانی بھرنے گیا, پاؤں پھسل گیا تو وہ دریا میں ڈوب گیا, اور وہاں تو پورا محلہ جمع ہے. وہ 2 بچوں نے آ کر کہا حافظ صاحب آپ کو یہاں معلوم نہیں, پورا محلہ جمع ہے اور سب وہ بچے, اور کتنے تیرنے والے سمندر میں گئے تیرے, مگر 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, یعنی لاش بھی ملی نہیں رہی, اور وہ بچہ تو ڈوب گیا 1 گھنٹہ. اب وہ جو حافظ صاحب تھے نا, آپ اللہ کی قسم اندازہ لگاؤ حافظ صاحب کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیا گزری ہوگی. وہ حافظ صاحب سارے بچوں کو کہتے چلو 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 ہم دریا کنارے جائیں, لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے. وہ دریا کنارے گئے, سب نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پانی بھرتا تھا, پاؤں پھسل گیا, ڈوب گیا, اور بڑے بڑے تیرنے والے اس کے بعد اندر گئے. ارے بچے کو بچانا تو مشکل ہے, اس کی لاش کا بھی کچھ پتا نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی, سمندر کا پانی ہے, موجیں مارتا ہے, کہاں سے کہاں لاش نکل گئی ہوگی کچھ پتا نہیں. وہ حافظ صاحب زور سے چیخے کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا, میں اس کی ماں کو, اس سے کہ یہ بچہ تو دور سے آیا ہے, میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا, اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا. کل اس کی ماں پوچھے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا, آپ نے میرے بیٹے کو پانی لینے کے لیے کیوں بھیجا, تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی, میں ماں کو کیا جواب دوں گا, باپ کو کیا جواب دوں گا. اب سننا, وہ حافظ صاحب پریشان, بھائی بتاؤ نا پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ماں کو کیا جواب دینا, ابا کو کیا وہ حافظ صاحب روتے روتے کرے تو کیا کرے, انہوں نے اللہ کے ولی کے گھر کا راستہ پکڑا. یعنی حافظ صاحب نہ ماں کے گھر پہ گئے, بچے کی ماں کے گھر پہ بھی نہیں گئے, بچے کے ابا کے گھر پہ بھی نہیں گئے, سیدھے اللہ کے ولی کے گھر پہ گئے. کون اللہ کے ولی, سب ساتھ میں کہہ دینا, ایسے زبردست اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ حضرت جنید بغدادی کا بڑھاپا تھا, 80 سال کی عمر ہو گئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا. حافظ صاحب نے سلام کر کے روتے روتے کہا حضرت والا, حضرت جنید سے کہا حضرت والا میں تو برباد ہو گیا, میں نے ایک بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا, اس کا پاؤں پھسل گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, وہ دریا میں ڈوب گیا, اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کی ماں کو اب تک معلوم نہیں ہے, اس کے باپ کو معلوم نہیں, اور جب میں جا کر اس کی ماں کو اس کے باپ کو بتاؤں گا وہ میرا کیا حال کریں گے. سب یہی پوچھیں گے کہ مولانا تم نے 8 سال کے بچے کو دریا کی طرف بھیجا کیوں, بھائی یہی سوال پوچھیں گے سب. اب وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس, بولو کن کے پاس, حضرت جنید بغدادی نے اتنا پیارا جواب دیا, حافظ صاحب فکر مت کرو,
ان کی ماں کے گھر جانا ہے نا، بچے کی ماں کے گھر جانا، میں خود چل رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، بولو۔ 80 سال کی عمر حضرت جنید بغدادی اپنی عصا کو لے کر، اپنی لکڑی کو لے کر کہا چلو چلو حافظ صاحب چلو، میں بیمار ہوں، بڑھاپا ہے، لیکن میں کم از کم ان کی ماں کے پاس جاؤں تو ماں شور تو نہیں بچائے گی۔ میرے دوستو، وہ جلگاؤں والوں، اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورت ہوگی، جیسے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت پردے میں بالکل شریعت کے مطابق نقاب، شریعت کے مطابق برقع، شریعت کے مطابق پردہ، وہ عورت اندر ہو گئی۔ کون؟ کہا کہ یہ جو بچہ اس کے ابا کا، کہا وہ ابا تو 3-4 دن کے باہر گئے ہیں، میں ماں ہوں، بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے کا، کیا معاملہ؟ حضرت جنید بغدادی نے اتنے اچھے انداز میں کہا، اے میری بہن، اے میری بیٹی، وہ تیرے کو اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ نے تیرے کو ایک امانت دی تھی، وہ امانت واپس لے لی۔ اب وہ بیچاری گاؤں کی دیہاتن عورت تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے ولی یہ کیا امانت، کون سی امانت اللہ نے دی، کون سی امانت اللہ نے لے لی، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت جنید بغدادی بڑھاپا تھا، روتے روتے کہا بہن میری بیٹی، وہ تیرا بیٹا جو 8 سال کا تھا نا، جس کو تُو نے مدرسے میں بھیجا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ سمندر میں گر گیا، اور 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا، اس کی لاش کی کوئی خبر نہیں ہے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اے میری بہن میری بیٹی صبر کر لے اور اللہ سے مانگ لے، اس لیے کہ وہ بیٹا تو اب دنیا میں رہا، انہوں نے دنیا میں رہا، سمندر میں گرا، سب نے دیکھا، اور 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ دیکھو اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی عورت تھی، پردے میں تھی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے ولی جنید آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جاؤ سمندر کی طرف جاؤ اور جس کو لے جانا ہو لے جاؤ، لیکن ایک راستہ خالی رکھو، میں بھی وہاں پر آ رہی ہوں اور شریعت کے مطابق پردے میں وہاں پر آؤں گی۔ اب وہ دریا کنارے سارے مرد جمع ہو گئے، وہ حافظ صاحب بھی وہیں پر ہے اور حضرت جنید بغدادی بھی، وہ عورت آ رہی ہے، سب کی نظر وہ عورت کے اوپر ہے جو بالکل پردے میں ہے، شریعت کے مطابق برقع ہے، شریعت کے مطابق حجاب ہے، وہ عورت آ رہی ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے آتی ہے نا تو عورت آ کر 3 مرتبہ آواز دیتی ہے، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، جو بھی بیٹے کا نام ہوگا، او میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم وہ عورت نے 3 مرتبہ آواز دی، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، سمندر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سمندر میں ایسا کھڑا ہے جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں۔ اور ماں کیا کہتی ہے، اے بیٹا آجا آجا، چل ادھر آجا، کتنا تو نے پریشان کر دیا، حافظ صاحب بھی پریشان ہے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی بھی پریشان ہے، چل آجا 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 ادھر آجا۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، ماں نے بلایا، وہ بیٹا سمندر کے بیچ میں موج مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اس کے بیچ میں سے وہ لڑکا چلا 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 قریب آیا، ماں نے اس سے گلے لگا لیا اور ماں نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا کیوں سب کو پریشان کر کے رکھا؟ میرے دوستوں سب حیران تھے، اس لیے کہ آدمی سمندر پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر میں چل بھی نہیں سکتا، یہ کھڑا بھی ہوا اور سمندر میں، اور ایسا چلا جیسا کوئی سڑک پہ چلتا راستے پر چلتا، ویسا چلتا چلتا آ گیا، ماں نے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر ماں کیا کہتی، عجیب لڑکا میرا بیٹا، 8 سال کا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، پورے محلے کو پریشان، پورے گاؤں کو پریشان۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا معلوم، وہ ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی اور حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب ابھی بیٹے کو گھر لے جا رہی ہوں، لیکن آپ فکر مت کرنا، کل مدرسے میں واپس میرے بیٹے کو بھیجوں گی۔ اور وہ ماں کہتے ہوئے جا رہی ہے، کل مدرسے میں بیٹے کو بھیجوں گی اور پانی میرے بیٹے سے ہی منگوانا، کسی اور کے پاس سے مت منگوانا، کل سے پانی منگواؤ تو میرے بیٹے کے پاس سے منگوانا، اس لیے کہ جو عالم کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس لیے میرے بیٹے کے پاس پانی منگوانا، کسی اور کے پاس مت منگوانا۔ یہ کہہ کر وہ پردے میں شریعت کے مطابق برقعے میں وہ عورت اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے، بولو یہاں پورا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے تھے، وہ تیرنے والے اندر گئے، ارے وہ بیٹا سمندر میں کھڑا کیسے ہوا؟ کوئی آدمی پانی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ 8 سال کا لڑکا سمندر میں چلتا ہوا آیا، اس کے دائیں طرف دریا کی موجیں، اس کے بائیں طرف تھپیڑے، اور وہ آرام سے بیچ میں چلتا ہوا آیا، اور ماں لے کر بھی چلی گئی۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، بتاؤ عقل میں آتا؟ دیکھو نا آپ کے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا، جب میں پڑھتا تھا نا تو میں بھی یہ واقعہ پڑھا تو میرے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسا ہوا، لیکن میں نے آگے پڑھا، کیا پڑھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا وہ یہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ ارے بولو نا کس سے پوچھیں گے؟ وہاں اللہ کا ولی موجود ہے، کون؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو کون اللہ کا ولی موجود ہے؟ تو صاحب کے صاحب نے حضرت جنید بغدادی کو گھیر لیا، حضرت یہ کیا ہے حضرت؟ وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ کھڑا تھا، وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ چل کر آ گیا اور ماں اسے لے کر چلی گئی، اور اتنے تیرنے والوں نے تیراکی کی تو بچے کی لاش نہیں ملی، 2 گھنٹے تک سمندر کا پانی چل رہا تھا، وہ بچہ بیچ میں ٹھہرا کیسے اور وہ چلتا ہوا آیا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو، 80 سال کا بڑھاپا
تھا. روتے روتے کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی نہیں معلوم. بھائی تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی. سب نے کہا نا ایسا ہو نہیں سکتا, آپ تو اللہ کے ولی ہے, اور اللہ کے ولی کا کانٹیکٹ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتا نا, ہے نا بھائی. ہم کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے, آواز آئی, اور دوست کی آواز آتی ہے کیا کرتا, اوپر والے کی آواز آئی. سننا, حضرت جنید بغدادی نے بہت سمجھایا, میرے کو مت پوچھو, کو میرے کو پوچھتے ہو, تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں, میرے کو نہیں معلوم, ہو گیا بچہ زندہ ہے سلامت ہے, اب ہم کو معلوم کرنے. سب نے کہا نہیں اللہ کے ولی یہاں سے جانا نہیں, پہلے یہ معاملے کو حل کرو. سننا, حضرت جنید بغدادی کی عمر مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 80 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستوں, کاش اللہ کے ولیوں سے ہم کو محبت ہو جائے, اللہ کے ولی اللہ ہم کو بھی بنا دے. بولو آمین, بولو نا آمین. حضرت جنید بغدادی نے سب کو کہا ٹھیک ہے ٹھہرے رہو, ابھی معلوم کرتا ہوں کیا ہوا. حضرت جنید بغدادی الگ سے آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے. اللہ وہ معاملہ کیا تھا, اللہ وہ بچے کا معاملہ کیا تھا, اللہ 2 گھنٹے تک وہ سمندر میں بچہ رہا کہاں, اللہ, اور اللہ وہ کھڑا کیسے ہو گیا, اللہ وہ چلتا ہوا ماں کے پاس کیسے آ گیا, اور ماں اسے لے کر کیسے چلی گئی, اے اللہ یہ معاملہ کیا. میرے دوستوں, آج بھی کتابوں میں لکھا بغداد کا یہ واقعہ, مشہور واقعہ, تھوڑی دیر میں اللہ کی آواز آئی, پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ اللہ کی آواز کیسی ہوگی. بھائی اللہ کی آواز, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی, کیا پیاری آواز اللہ کی آئی. اللہ نے فرمایا جنید, اللہ نے فرمایا میرے بندے جنید, وہ جو عورت تھی نا جو یہ بچے کی ماں, یہ صبح ہوتی تو اللہ کرتی ہے, یہ دوپہر ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ شام ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ رات ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ کھانا پکاتی ہے تو اللہ کرتی ہے, یہ گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ کرتی ہے. اللہ نے کہا جنید, اس عورت نے میرے نام کو نبھایا ہے محبت کے ساتھ, اس عورت نے محبت کے ساتھ میرے نام کو نبھایا ہے. جس بچے سے وہ محبت کرتی تھی اس کو بھی سمندر کی گہرائی میں نے نبھایا ہے. اگر اس نے میرے نام کو نبھایا ہے تو جو میرے نام کو زمین پر نبھا لیتا ہے, ہم آسمان پر اس کے کام کو پورا کر لیتے ہیں. ہم نے بھی سمندر کی گہرائی میں جس بچے سے وہ محبت کرتی ہے 2 گھنٹے تک سمندر کی گہرائی میں ہم نے نبھایا, 2 گھنٹے کے بعد سمندر پر ہم نے کھڑا کر دیا, اور 2 گھنٹے کے بعد ہم نے سمندر پہ پار کروا دیا, اور آواز آئی جنید. اب آواز سننا, کس کی آواز, بولو ساتھ میں بولو, کس کی آواز, کیا آواز آئی, یا جنید اما قرات قول اللہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ کی آواز آئی, جنید کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, میں نے بہت پہلے قرآن میں فرما دیا جو زمین پر مجھے یاد کرتا رہے گا آسمانوں پہ اس کے کام میں پورا کرتا رہوں گا. جو زمین پر مجھے یاد کرے گا. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا انشاءاللہ, جن کو یاد ہو پڑھے نا میرے ساتھ میں, بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ نے, کیا فرمایا, پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2, ساتھ میں بولو پارہ نمبر, رکوع نمبر, پورا مجمع پڑھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بھائی سب سبحان اللہ کہتے جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر مجھے یاد کر لے, میں آسمانوں پر تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے فرش پر یاد کر لے, میں عرش پر تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے, میں معصوموں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا. اور آخری بات پر جم کے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب کوئی بھی ضرورت ہو, یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ, ہم کو ضرورت پڑتی ہے, ارے کبھی ضرورت پڑتی نا ٹینشن آتا ہی نہیں آتا, بیوی کا, بچوں کا, کاروبار کا, قرضے کا, پیسے کا, گھر کا, ساس کا, بہو کا, ہزاروں ٹینشن ہے. سنو اللہ کیا فرماتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تجھے ٹینشن آ جائے, جب تجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے, جب تو کوئی مصیبت میں آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اپنی طاقت کے مطابق زمین پر مجھے یاد کر لے, میں اپنی قدرت کے جلووں کے ساتھ تیرے کاموں کو نمٹاتا چلا جاؤں گا. تو اب میرے دوستوں ہم کو بھی ذکر کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. سوچ لو کیا ٹینشن ہے,
اور آج اسی کے صدقے میں ذکر کرو. اگر اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے وہ عورت کے بچے کو سمندر کی گہرائی میں بچا سکتا ہے, ذکر کی برکت سے اللہ بغداد کے ایک 8 سال کے بچے کو سمندر میں بچا سکتا ہے, اللہ 2 گھنٹے تک سمندر کی گود میں اس بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے, اگر ذکر کی وجہ سے اللہ وہ بچے کو سمندر پہ کھڑا کر سکتا ہے, ارے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بچہ سمندر میں چل کے آ سکتا ہے, ارے وہ ذکر کی وجہ سے ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا سکتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے خدا کو یاد کیا ہے زمین پر, اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا آسمان پر. اگر بغداد کی ایک عورت کا ایمان ایسے چوٹی تک پہنچتا, ہم جلگاؤں والوں کا ایمان کیوں نہیں پہنچے گا؟ کون کون تیار ہے آج اپنا ایمان چوٹی تک پہنچانے کے لیے؟ تو آج پہلے نیت کرو کہ کیا پرابلم ہے اور اس کے بعد ذکر شروع کرو. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر محبت کے ساتھ ذکر کرو گے خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. بولو خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. آپ کا کام ضرور ہوگا, 101% کام ہوگا, لیکن محبت کے ساتھ جائز طریقے سے. میرے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو کون کون ذکر کرنے کو تیار ہے بھائی؟ ابھی ہم زمین پر ذکر کریں گے, اللہ آسمان پر ہمارا نام لے گا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ اٹھاؤ. کیوں معلوم 2 ہاتھ اٹھاؤ؟ اس لیے کہ میرے دوستوں جب خوشی ہوتی ہے نا تو ہم 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ بھی پہلے مفتی حافظ صاحب معلوم نہیں, پہلے میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا, بہت فاسٹ بولنگ کرتا تھا. اب تو ختم ہو گیا, بڑھاپا آ گیا. ورنہ فاسٹ بولنگ یعنی دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں نام تھا میرا فاسٹ بالر میں. اور کیا کرتا تھا معلوم ہے, جب دیکھتا تھا سامنے والا آؤٹ نہیں ہوتا تو جان بوجھ کر پاؤں پہ مارتا تھا. بال پاؤں پہ مارتا تھا اور پھر 2 ہاتھ اٹھا کر آؤٹ. تو میرے کو ایک بار جب امپائر بولا کھائے کو چلاتا, میں نے کہا تیرے اوپر امپریشن پڑے, انگلی اٹھا لے میرا کام ہو جائے. آج میں سوچتا ہوں کہ وہ 2 ہاتھ اٹھا کر جو آؤٹ کر کے چلاتا تھا, آج میں کہتا نا 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ کہہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک زمین پر لوگوں نے میرا نام لیا, آج اللہ اللہ کروں گا تو خدا آج آسمان پر میرا نام لے گا. بھائی لوگوں نے دنیا میں کہا قاری احمد علی, قاری احمد علی, قاری احمد علی, قاری احمد علی, لیکن قاری احمد علی کا دل کیا تھا؟ لوگوں نے بہت کہہ دیا. اب تو اللہ اللہ کر تو آسمان پر ایک بار خدا احمد علی کہہ دے گا تو مغفرت کا قلم چل جائے گا. تو چلو میرے دوستو آج ہم سب اپنا نام آسمان پر نوٹ کروائیں. کون کون تیار ہے بھائی نوٹ کروانے کے لیے؟ کروائیں گے انشاءاللہ. میرا اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا میں غریب کا نام نہیں نوٹ کروں گا, اللہ نے یہ تھوڑی کہا میں دیہات والے کا نام نوٹ نہیں کروں گا, اللہ نے ایسا تھوڑی کہا کہ میں فلاں کا نام ہی نوٹ کروں گا. اللہ نے صاف کہہ دیا فذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ ہوگا, ارے گھوڑا ہوگا کہ کالا ہوگا, ارے دیہات کا رہنے والا ہوگا کہ شہر کا رہنے والا ہوگا, ارے چھوٹے خاندان کا ہوگا کہ بڑے خاندان کا ہوگا, اللہ کہتے میرا فیصلہ ہے زمین پر تو میرا نام لیتا رہے گا, میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا. آج ہم سب بالکل خوش ہو کر, اس لیے کہ اللہ نے کوئی فرق کیا. دنیا والے کرتے بھائی یہ چھوٹے خاندان کا, یہ بڑے خاندان کا. ارے میرے کو کتنی مرتبہ پوچھتے مولانا کون سے خاندان کے؟ میں نے کہا مسلمان. ہم کو بھی معلوم ہے مسلمان, لیکن آپ کا خاندان کون سا؟ آپ وورا ہوں گے, آپ میاں ہوں گے, آپ بوری ہوں گے, آپ میمن ہوں گے, کون ہے؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں. میں اس لیے جلگاؤں میں کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے جلگاؤں والے نے ایسا فون کیا اسے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میں کون سے خاندان کا؟ مولانا ہم کو یہی نہیں معلوم آپ کون سے خاندان کے. گجرات کے ہو کے کبھی آپ کے نام کے آگے گجراتی, کبھی آپ کے نام کے آگے بمبئی, کبھی آپ کے نام کے آگے فلائی, تو ہے کیا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھ بھائی میرا خاندان مت پوچھ, ہاتھ جوڑتا. جس نے بھی میرے کو سوال پوچھا میں کہتا ہوں بھائی میرا خاندان مت پوچھ, اتنا ضرور ہے تو میرے سے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آنکھ کھولا, اس گھر میں کھولا جس میں تو نے کلمہ دیکھا. میں وہ بدنصیب ہوں, جب آنکھ کھولا تو میرے گھر میں کلمہ نہیں تھا. تو میرے سے بہت اچھا ہے, خاندان مت پوچھ, ہم سب ایک ہیں. آج اللہ کا نام لیں گے زمین پر, اللہ ہمارا نام لے گا آسمان پر. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ چلو میرے ساتھ دینے کے لیے بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ. چلو اب گردن جھک جائے گی, آواز بلند ہوگی. گردن جھکا دو, گردن جھکا دو. گردن جھکاتے ہیں تیرے دیدار کے لیے, گردن جھکاتے ہیں تیرے دیدار کے لیے. بس گردن جھکا دو اور آواز بلند کرو, شروع کرو. اللہ اللہ, بلند بلند آواز سے اللہ 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 اللہ
لا الہ پورا مجمع زوردار لا الہ توحید توحید لا الہ اللہ ایک ساتھ میں لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پر زور دے لا وهاب الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیہ وسلم. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. پھر وہ بات پر آ جاؤں کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ مفتی صاحب کب تک بولنا ہے؟ بولتے ہو مفتی صاحب مطلب بیوی سے نہیں ڈرتے. مفتی صاحب کم سے کم یہ سوچا ہوتا ہے یہ تو دکھی ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ یہ صورت آتے ہو اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر کا بادشاہ، یہ حدیث پاک کا بادشاہ، اور سب سے بڑی بات علم کا بادشاہ. اور اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ پولیٹیکل میدان میں اکارڈنگ ٹو شریعت اگر کوئی چلنے والا عالم نظر آتا ہے تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں جلگاؤں کے مفتی ہارون صاحب ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین بولو آمین. اور جو خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی طرح میرے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسے جو عالم ہوتے ہیں نا بیان کرتے تقریر وقریر کرتے، لیکن ہمارا حال کیسا ہے جیسا کہ مینڈک کنویں میں ہم لوگوں کا حال. یہ مولانا ہارون صاحب کو دیکھ کر میں خود کبھی کبھی سبق حاصل کرتا. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے دین تو دین اور جو دنیاوی نالج، دنیاوی تعلیم، دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی پولیٹیکل اور کیا کیا کام ہونا چاہیے سارے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. بس اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان سے خوب دین کا کام لے. آمین کہہ دو آمین. لیکن ایک بات ہے مفتی صاحب، باہر جو بہت کھل کے کام کرتا ہے نا، جیسے میں دیکھو کتنا زور زور سے بیان کرتا ہوں، گھر میں بیوی سے بہت ڈرتا ہے. یا جلگاؤں میں ڈرتے بیوی سے؟ بھائی پہلی بار ایسے صاف صاف پوچھ لو بھائی ڈرتے ہاں کہ نہیں؟ دال میں کالا ہے. مولانا ذاکر صاحب آپ کو پوچھ لو نہیں؟ یہ تو ایسا شرماتا جیسے نکاح قبول کرتا. ہاں بولتا نا نہ بولتا کیا بھائی؟ بیان کے لیے تو معلوم نہیں کیسے زبردست فون کرتا تھا، یہاں بولنے کو تیار نہیں. خیر مولانا ذاکر صاحب آپ کا نام لے کر میں سب کو ہنساتا ہوں اور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قاری صاحب کائے کو ہنساتا. قاری صاحب ہنساتا نہیں، ایک توا گرم کرتا اور روٹی پکانے کا ہے میرے کو. آپ لوگ ایسے سناٹے میں بیٹھیں گے تو میری بات کیسے آپ کے دل تک پہنچے گی؟ کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ پورا مجمع بولے کتنے کام کرنا؟ اور آج کریں گے انشاءاللہ. مرد مومن کی زبان کبھی غلط نہیں ہوا کرتی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر جھوٹا ہے تو اس کے دل میں ولی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. تو بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو نا خواجہ نگر والوں. میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم. میں آ رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز وہ اجمیر والے بابا کے بات پر آ رہا ہوں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ساتھ میں بول دو نا خواجہ کا دامن بس اللہ قبول فرمائے. اس پر جمے رہنا اللہ اس پر ہم سب کو جمائے رکھے. کتنے کام کرنا ابھی ہم کو؟ 3 کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سمجھ لو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ
بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے کام کر لے, قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے کام کر لے. ہمارے نبی نے فرمایا الگ الگ مقام پر فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لے. نمبر 1, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. نمبر 2, جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو قبر میں جائے گا, قبر میں جانے سے پہلے اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. جب تو قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, بغیر حساب کتاب کے تو جنت کی طرف جائے گا. جب جنت کی طرف جائے گا چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام سلام کرتے ہوں گے, اور جب جنت میں جائے گا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آجا, آج تک دنیا والوں نے تجھے سلام کیا, آج پیدا کرنے والا پروردگار خود تجھے سلام کرے گا. 3 کام کے لیے تیار نا؟ جنت میں دروازہ کھلا کھلا ہوگا. ہاں کتنی جگہ تو کھٹکھٹانا پڑتا, وہاں کھٹکھٹانا بھی نہیں ہے. جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, فرشتے ہم کو کیا کریں گے؟ ارے ہم نے ابھی دیکھا نا قاری اعظم نے نعت پڑھا, اس سے پہلے ایک بچہ تھا اخلاق نام کا, اس نے نعت پڑھا. ہم کو کتنا اچھا آواز لگتا ہے. جب ان کی آواز ہم کو اچھی لگتی ہے تو فرشتوں کا سلام کیسا ہوگا, اور جب اللہ سلام کرے گا تو کیا عالم ہوگا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا 24واں پارہ, کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ 3 کام کرنے والا میرا بندہ جب جنت میں آئے گا, اللہ کہتے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں, میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا اور چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام سلام کریں گے. اور اللہ کہتا ہے ایک بار جنت میں آ جا, کون سلام کرے گا؟ پورا مجمع بولے نا, کون سلام کرے گا؟ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے. سورہ یاسین پڑھتے نا روزانہ, دکان میں برکت ہوئے اس کے لیے, پیسہ زیادہ ہوئے اس کے لیے. سورہ یاسین میں لکھا اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. آگے پڑھو نا, میرے ساتھ میں پڑھو نا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ سلام کرے گا. تو چلو اب بات کو شروع کرتے ہیں. ابھی تو بات شروع کر رہا ہوں, ابھی عجیب معاملہ, 1 گھنٹے میں تو خالی بھی سیٹ ہوا. اس لیے میرے کو ہے نا, جب میں بیان میں مفتی صاحب ایسا بولتا ہوں نا آخری بات, تو ہمارے کچھ بھائی بولتے ہیں مولانا وہ آخری نہیں ہوتی, وہ تو شروع ہوتی. ارے 9 تو بج گئے, بتاؤ کتنی دیر میرے کو بات کرنا ہے. میرے کو 12:30 کی تو ٹرین ہے. ان لوگوں نے بہت ہوشیار ہے یہ جلگاؤں والے, میری 2 ٹرین کی بکنگ کرائی. یہ مفتی ہارون یہ آپ کی پالیسی, ایک 12:30 کی بھی کرائے اور ایک 2:30 کی بھی کروائی. آپ پسند آئے گا تو اس کو 2:30 تک روکیں گے, نہیں پسند آئے تو 12:30 کو روکیں گے. اچھا بھی میرے کو پوچھتے مولانا کون سی ٹرین میں جائیں گے, 12:30 کے 2:30. میں نے کہا بیٹ میری بیوی کو فون کر کے بتاتا ہوں. عجیب معاملہ مولانا, جلگاؤں میں بڑے عجیب عجیب جلگے دیکھے. بولی ذاکر سچ بتا تو بیوی سے ڈرتا ہے. مولوی تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء کو آج کل علماء کی بہت چھیڑخانی ہوتی ہے, بہت چھیڑخانی ہوتی ہے. کوئی اذان دینے والا ہمارے سامنے سے گزرے گا تو کوئی ویلیو نہیں, کوئی قرات پڑھنے والا, کوئی نظم پڑھنے والا, کوئی امامت کرانے والا. علماء کی ہم نے احترام کو ختم کر دیا. میں نے ابھی واقعہ سنا ہے حضرت جنید بغدادی کا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں بغداد میں اعلان کرتے تھے علماء کا احترام کرو, علماء کی عزت کرو. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. بغیر جنازے کی نماز کے جاتے قبر میں. اور حضرت جنید بغدادی کہتے تھے علماء کا احترام کرو. اگر تم نے کسی عالم کی ایک دعا لے لی, اللہ تمہارے خاندان میں حافظوں کی جماعت پیدا کرے گا, قاریوں کی جماعت پیدا کرے گا, عالموں کی جماعت پیدا کرے گا. اور حضرت جنید بغدادی کہتے تھے آہت سے بچو, علماء کی آہت سے بچو. اگر اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تمہارے خاندان کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا. تمہارے بچے ہو جائیں گے مگر قرآن صحیح پڑھنا کسی کو نہیں آئے گا. کریں گے نا علماء کا احترام؟ تو ہم سب علماء کریں گے. آپ لوگ احترام کرو گے نا, اللہ جنت کے وعدے کرتا. بولی ذاکر اتنا تو تیرے بارے میں بولا, اب تو تو بول. نہیں رہتا میری, اب ہمت آئی بھائی, 3 مرتبہ بولنے کے بعد ہمت آئی, لیکن آئی تو صحیح. میں تو کبھی کہتا ہوں مفتی ہارون میں کبھی کہتا ہوں مولوی کو تو چھیڑنے کا ہی نہیں. مولوی کو عالم کو ایک مرتبہ ایک مولانا کھانا کھانے بیٹھے, مولانا کھانا کھانے بیٹھے.
اب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو کیا ہوا معلوم ہے، وہ بیچارے اچانک آ گئے اور آ کر سیدھے بیٹھ گئے، یہ مولوی ذاکر ہی ہوگا اگر اب وہ جو تھال دیکھا نا اس نے تھال تو ایک دم چوکا. کیوں چوکا؟ اس لیے کہ چاول اس کی طرف ہے اور مرغی سامنے والے کی طرف، وہ بھی تندوری چکن. ابھی مولوی ذاکر کو برداشت ہو گئے کہ کیا چاول مرغی چاول کھا رہے. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولانا تمہارا پیٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ مرغی کا قبرستان. جہاں بیان میں جاؤں وہاں مرغی. عادت ہو گئی بھائی، عادت ہو گئی، ہیبٹ ہو گئی. اب وہ مولانا کے سامنے ادھر چاول اور ادھر. مولانا نے سوچے کہ یہ کیسا پروگرام ہے. مولانا نے کیا کیا معلوم ہے؟ یوں کہا یہ آج کل جلگاؤں میں کیا چلتا ہے. مولوی ذاکر نے شروع کیا وہ اپنا کہاں کا ووٹنگ کا کیا معاملہ، الیکشن کا کیا معاملہ. وہ بیچارہ سامنے والا بولنے لگا، پلیٹ گھما دیا. جیسا پلیٹ گھما دیا کہا کیا کھاتے وقت الیکشن کی باتیں کرتے ہو، چلو بسم اللہ والا برکت اللہ. اب وہ جلگاؤں والا نیچے دیکھا تو چوک کر مولانا مرغی تو میرے سامنے تھی، آپ کے سامنے کیسے چلی گئی؟ مولانا نے کہا کم وقت اس کا پاؤں قبلے کی طرف تھا. اچھا وہ بچا لیا میں نے. ہنس لو میرا کام ہو رہا. میں ہنسا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں کڑوا بولوں تو کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. چلو بھائی کتنے کام کرنا ہے بولو، پھر بولو کتنے کام کرنا ہے. بالکل دیکھو میں بار بار بلوا رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے آپ نے 3 بولا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں زور سے بولو، بلند آواز سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو. کیوں؟ اس لیے کہ آج انشاءاللہ مفتی ہارون صاحب انشاءاللہ آج یہ مجمع اٹھے گا تو یہ 3 کام اپنے ساتھ باندھ کر چلے گا. اور میں بھی قسم کھاتا ہوں خدا نے اس خواجہ نگر میں جمع کیا ہے، اگر یہ 3 بات پہ عمل کرو خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ ہم جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بول دو نا خواجہ کا دامن. کتنے کام کرنا ہم کو؟ کام پر آ جاؤ. سب سے پہلا کام اور ہر کام پر اللہ کا احسان ہے. خواجہ نگر دیکھا نا میں نے، تینوں کام میں تینوں واقعے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے، تاکہ معلوم ہو جائے وہ اللہ کے ولی نے تینوں کا بیڑا اٹھایا. آج وہ بیڑا ہم بھی اٹھائیں گے. اگر وہ جنت میں جاتے ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے. دیکھو نام رکھنا بہت آسان ہے خواجہ نگر، لیکن جوانوں بن جاؤ نا خواجہ. بولو بنو گے انشاءاللہ. میں کبھی اکیلے رہتا ہوں نا. اکیلے کی زندگی بھی بہت اچھی ہے. ہمارا معاملہ کیسا، لوگوں میں بہت تعریف ہوتی ہے نا تو یہ دل بھی ہے نا بہت موٹا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کبھی نا اکیلے جب کوئی نہ ہو نا اکیلے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. تو میں کبھی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا تھا، میں نے کہا نا اگر وقت ہوتا تو ہم انشاءاللہ 4 گھنٹے تک صرف غریب نواز پر بات کرتے. تو میں جب خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا ہوں نا تو میں کبھی کہتا ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اللہ قیامت میں ایک موقع دے دینا کہ خواجہ کی پیشانی کو میں جا کر چوم لوں. آپ لوگ بھی نیت کرو نا، کریں گے نا انشاءاللہ. 3 باتوں پر، تینوں باتوں پر خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو کتنے کام کرنا، آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کتنے کام کرنا. سب سے پہلا کام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ مقام پر فرمایا 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام بتایا او قیامت تک آنے والا میرا امتی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دھرنے والا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے دل میں اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لے، یقین بنا لے، بھروسہ بنا لے، جو کچھ ہوتا کس سے ہوتا؟ ہم سے کچھ ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو اللہ ہی. اللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. یہ کلمہ جو ہے نا، ہم لوگوں کو پوچھو کلمہ کیا ہے، ورنہ اکثر کو کیا ہے معلوم، گھر بیٹھے کلمہ مل گیا. اور میں تو گھر میں پیدا ہوا تھا، میری ماں بھی کلمہ پڑھتی، باپ بھی کلمہ پڑھتا، دادی بھی پڑھتی، پردادا بھی پڑھتا، پردانا بھی پڑھتا. تب ہم تو کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے تو کلمے کی ویلیو کو اٹھا کے برباد کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمے کا جنازہ اٹھا دیا. پوچھو ان لوگوں کو جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، یہ کلمہ ہے کیا؟ ارے پروردگار کی قسم یہ کلمہ کیا ہے؟ قرآن کریم اٹھاؤ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو کوئی بھی کام کرے گا
کوئی بھی کام کرے گا اللہ کہتے میں قبول کروں نہ کروں میری مرضی. لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتے میرا بندہ جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھتا ہے, میری توحید بیان کرتا ہے, تیری نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا تیری نظر میں کلمہ ہوتا ہے. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے, سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا نہ تو یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. اللہ کہتا تو کلمہ پڑھتا ہے, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. میں تو ایک درخت لگا دیتا ہوں, کلمے کا درخت لگا دیتا ہوں, جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے, اس کی شاخ آسمان میں ہوتی ہے. تیرے پڑھنے میں دیر ہوتی ہے مگر آسمانوں پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی. کیا چیز؟ لا الہ. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا قرآن میں لکھا. کلمہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زمین پہ یقین کے ساتھ پڑھو, اللہ فوراً آسمان پر اٹھا کر فرشتوں کو کہتا میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا, میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا, میں نے اس کے کلمے کو قبول کر لیا. اور اوپر والا قبول کرے پھر کسی کی ضرورت ہم کو تو پڑھیں گے, یقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن میں لکھا, قرآن میں لکھا یہ درخت ہے, درخت کلمہ نہیں ہے. کیا ہے؟ جس کی جڑ کہاں ہے اور اس کی شاخ کہاں ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو, یہ علماء کرام موجود ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تو نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے میرے بندے جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھے گا, ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھے گا, محبت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا, اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کلمہ پڑھے گا. اللہ کہتے میری نظر میں کلمہ نہیں ہوگا. کشجرۃ طیبہ, یہ ایک بڑا درخت ہوگا, اصلها ثابت, جس کی جڑیں زمین میں ہوگی, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوگی. تو میرے پیارے جھلگاؤں والوں ایک ساتھ میں اعلان کر دو لا الہ, ساتھ میں کہہ دو نا ہر نبی کا پیغام لا الہ. میری آواز نہیں آ رہی ہے. ہر نبی کا پیغام بولو لا الہ, صحابی کا پیغام بولو لا الہ, امام کا پیغام بولو لا الہ, غریب نواز کا پیغام بولو لا الہ, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا اعلان لا الہ, بابا فرید الدین کا اعلان لا الہ, نظام الدین اولیاء کی پکار لا الہ. یقین مضبوط ہو جائے نا, لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے نا, پوچھو اللہ والوں سے پوچھو, یہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اب میں واقعہ سناؤں. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین, میں نے کہا ہر بات پر ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ, اور خواجہ کا ہی واقعہ آئے گا. خواجہ نگر میں خواجہ کا واقعہ اسم با مسمى اللہ بنا دے گئے. لا الہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو جمع کیے, اپنے مریدوں کو جمع کیے. سارے مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا چلو ہم کو جانا ہے. کہا کہاں جانا؟ کہا سامان تیار کرو, ہم کو یہاں اجمیر سے چلنا. ارے کہاں چلنا؟ کہا تھوڑے دن کے لیے جانا پھر واپس اجمیر آنا, لیکن چلو ہم کریا کریا جائیں گے, ہم گاؤں گاؤں جائیں گے, ہم دیہات دیہات جائیں گے, ہم شہر شہر جائیں گے, ہم علاقے علاقے جائیں گے, اور ہر جگہ جا کر مصطفیٰ کی محبت کے جام پلائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, اپنے مریدوں کو تیار کیا. چلو اب چلے. ارے بولو نا سب چلے, اب گاؤں گاؤں چلے, علاقے علاقے چلے. ارے میرے دوستو بر میں چلے, باہر میں چلے, علاقے میں چلے, شہر میں چلے, دیہات میں چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, یہ جا رہے اور ہر جگہ ایک ہی پیغام لا الہ, اور محبت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. یہ محبت کا پیغام لے کر, توحید کا پیغام لے کر, سیرت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی عظمت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی منقبت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی رفعت کا پیغام لے کر خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, بہت سارے گاؤں میں محنت کی. ارے بولے بہت سارے گاؤں میں, لیکن ایک گاؤں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, سننا خواجہ نگر والوں سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے گاؤں میں انٹر ہوئے, اپنے سارے مریدوں کو لے کر گئے, تو دیکھا کہ گاؤں کا جو بارڈر ہوتا, گاؤں کے باہر کا جو علاقہ ہوتا نا, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, جو گاؤں کی بارڈر ہوتی ہے باہر, وہاں سارے لوگ کھڑے.
یعنی مرد بھی ایک طرف کھڑے، عورتیں ایک طرف کھڑی، پورا گاؤں کے مرد ایک طرف، گاؤں کی عورتیں ایک طرف اور بچے بچیاں ایک طرف. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر آئے تو کہا بھائی میں تو گاؤں کے اندر آ رہا، تم سب گاؤں کے باہر کائے کو آ گئے؟ بھائی گاؤں کے باہر کائے کو آئے؟ تو سارے مرد قریب آئے، کہتے حضرت والا آپ یہاں سے واپس ہو جائے. کیوں بھائی واپس کیوں ہو جائے؟ کہا کہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے اور جنگل میں آگ لگی. وہ گاؤں کے بیچارے مرد روتے روتے کہتے جنگل میں آگ لگی، اور وہ آگ لگتے لگتے جنگل میں درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ شجر و شجر پہ آگ لگی، اور آگ لگتے لگتے ہمارے گاؤں میں آئی. اور وہ بیچارے مردوں نے روتے روتے کہا حضرت خواجہ میرا تو گھر برباد ہو گیا. ایک کہتا میرے سارے زیورات برباد ہو گئے، ایک کہتا میرا گھر تو اجڑ گیا. اور کہا کہ وہ آگ چلتے چلتے آگے آ رہی ہے، ہم تو جلدی جلدی گاؤں کے کنارے پر آ گئے، اگر آگ یہاں آئے گی تو ہم کو یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو حضرت آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ، ہم تو بھاگیں گے، آپ کائے کو ہمارے ساتھ بھاگو گے، آپ یہیں سے چلے جاؤ. سننا ہم ہوتے تو بھائی 12:30 سے پہلے کی کوئی ٹرین ہے تو بتا دے بھائی، لیکن قربان جاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کا چھلانگ، ایمان کا رعب، ایمان کا دبدبا پورے گاؤں والوں کی طرف یوں نظر دوڑائی اور کہا ہم تو اندر جائیں گے. کہا اندر کوئی نہیں ہے. کہا آگ تو ہے نا. آگ ہے اسی کو بجھائیں گے. اس کو کیسے بجھائیں گے؟ وہ کوئی فائر بریگیڈ ہے؟ کوئی وہاں فائر بریگیڈ کا انتظام تو نہیں ہے، کوئی بمبے کا انتظام تو نہیں. اکیلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، کیا رعب ایمان کا، کیا دبدبا ایمان کا. کیا فرمایا؟ اپنے مریدوں کی طرف اور گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، آنا ہو تو چلو، نہ آنا ہو تو یہ ٹھہرے رہو. یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اپنے قدم مبارک آگے، ارے بولو اپنے قدم مبارک آگے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. میرے دوستو وہ زمانہ تھا نہ فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام، نہ بمبے کا کوئی انتظام، نہ پانی کا کوئی انتظام، لیکن یہ اللہ کا ولی ہے، ایسا اللہ کا ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدم مبارک بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. جو مریدین ساتھ میں آئے تھے وہ مریدوں نے بھی قدم بڑھانا شروع کیا. بولو الحمدللہ. محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے. شیخ پر، اپنے پیر پر ہم فنا ہو جائیں گے. تو سارے مریدین بھی چلے، ارے گاؤں والے بھی تھوڑے تھوڑے قدم بڑھاتے گئے. بولو سبحان اللہ، بولو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. نہ چہرے پر کوئی غم، نہ چہرے پر کوئی ڈر. ارے جس کے پاس ایمانی رعب اور دبدبا ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا، وہ دنیا والوں سے نہ ڈرتا، وہ صرف ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ 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 قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. ارے وہ آگ کے سامنے آ گئے. سارے مریدوں نے کہا حضرت وہ آگ، حضرت وہ آگ آ گئی، وہ آگ آئے گی، ہمیں لپٹ لگی. اس لیے کہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی، شعلے ایسے بھڑکتے تھے کہ سب مریدین آگے پیچھے ہونے لگے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ یوں جھکے. بولو یوں جھکے، اور اپنا جوتا نکالا. کہ چپل پہنی تھی، چپل جوتا جو پہنا تھا یوں نکالا. حالانکہ وہ جو جوتا تھا نا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. وہ جو چپل پہنی تھی نا وہ اللہ کے ولی فقیر تھے، درویش تھے. یوں جوتا نکالا، وہ جوتا بھی پھٹا ہوا تھا. اور کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مریدوں کو کہا ایک طرف ہو جاؤ، چلو سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ. اپنا جوتا نکالا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا مبارک یوں 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 ہوا کی طرف لہرایا. ارے وہ کتنا دور گیا ہوگا؟ تھوڑا سا دور گیا ہوگا. یوں ہوا کی طرف لہرایا، وہ آگ کے پاس گیا بھی نہیں. آگ کے شعلے تو آسمان پر بھڑک رہے تھے. انہوں نے بس اپنا جوتا لہرایا. لیکن آج بھی کتابوں میں لکھنے والوں نے قسم کھا کر کہا وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا، اور ایسے بجھا دیا جیسے آگ لگی نہیں. سب ادھر ادھر دیکھے تو کچھ بھی ہوا نہیں، نہ کوئی چیز کالی ہے، نہ کسی پہ دھبا ہے، نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی نشان ہے. اب ہوا کیا؟ سب کو پتا چلا. سب کے سب اب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب تو سب میرے جیسے ہوں گے، اور ساتھ کے سب آ گئے. حضرات 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 حضرات. کسی نے کیا کہا معلوم؟ حضرت آپ کے جوتے میں بہت کمال ہے، اگر آپ ہم کو منہ مانگی قیمت پہ لینے کو تیار ہے، آپ کا جوتا مبارک دے دو. کیونکہ ہمارا گاؤں تو جنگل سے لگا ہوا، کبھی بھی آگ آئے گی تو جوتا مبارک پھینک دیں گے، جوتا مبارک ہوا میں رکھیں گے، آگ بجھ جائے گی تو یہ جوتا آپ ہم پورے گاؤں والے قیمت چکا دیں گے. آپ بتاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جواب، پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہتے زوردار. کیا جواب دیا میرے دوستو؟ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل جواب ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا گاؤں والوں یہ کمال میرے جوتے کا نہیں ہے، اب کمال میرے ہاتھ کا بھی نہیں ہے، نہ کمال میرے ہاتھ کا ہے، نہ کمال میرے جوتے کا ہے.
یہ کمال میرے دل میں لا الہ الا اللہ کا ہے. کیا تھا یہ کمال میرے دل میں لا الہ. اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جو جملہ فرمایا، ارے اگر کسی کے دل میں کلمہ ہو، توحید ہو، لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، لا الہ الا اللہ پر پورا بھروسہ ہو، ارے اس کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بلکہ دنیا کی آگ کو کیا، اس کا کلمہ قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. تو وہ کیا چیز تھی؟ لا الہ یقین والا. میرے دوستو، یہ یقین اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کرنا، اس میں پہلا کام یہی بتایا، فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ. جو ہوتا اللہ سے ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ غنیوں کا غنی ہے. اسے کون کون میرے ساتھ میں یہ معاملے میں آنے کو تیار ہے کہ آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگے؟ بولو کس سے؟ اللہ ہی. بولو اللہ. تو پورا مجمع کہہ دے نا، پورا مجمع آپ اللہ ہی کہہ دے. اللہ آپ کا یقین بڑھائے گا، میرا یقین بڑھائے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یہ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ ابھی کتنے بجے؟ میرے دوستو، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر، ان کے بہت بچے تھے. آپ نے کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا. بہت بچے ان کے، تقریباً 40 سے زیادہ ان کے بچے. کن کے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے بچے ماشاءاللہ. لیکن جب آخری گھڑی آئی، سارے بچوں کو آنگن میں جمع کیا. جو مسجد تھی نا، مسجد، اس کے ورنڈے میں سارے بچوں کو جمع کیا. اور کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث پاک نے فرمایا، میرے ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو، ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو. یہ دروازے سے آئے گا، یہ دروازے سے جائے گا. اور پیرانے پھر کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا آج تمہارا باپ تمہیں نصیحت نہیں وصیت کرنے کے واسطے بیٹھا ہے. میرے دوستو، کاش وہ وصیت ہم بھی اپنے بچوں کو کریں گے. اپنی تو وصیت تو کیا ہوتی مفتی صاحب؟ اپنی ایک زمین جلگاؤں میں ہے، دوسرا اپنا پلاٹ جامنیر میں بھی ہے، اور تھوڑا اپنے امنیر میں بھی اپن نے کچھ لیا تھا. یہ کوئی موت ہے؟ لعنت ہو ایسی موت پر کہ موت کے وقت بھی زبان پر دنیا. جب تک جیا تب بھی دنیا، مرا تو بھی دنیا. خواجہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر، بولو نا ساتھ میں، بولو نا. شیخ عبد القادر کیا فرماتے؟ اپنے ایک ایک بچے کو بلا کر کہا، ارے چاہتے تو سارے بچوں کو ساتھ میں بلا لیتے، لیکن نہ، ایک ایک بچے کو بلا کر کیا فرمایا؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. تو سبحان اللہ. بہت پیاری وصیت. بولو ہم بھی بچوں کو کریں گے انشاءاللہ. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی کرو. اپنے بچوں کو بار بار کہو. کیا کہو؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. پیرانے پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک ایک صاحبزادے کو بلا کر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ پر یقین کر لے. تو توحید کرتا جائے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. ہمارے دل میں ہے تو میں آگے بڑھوں. 3 باتوں پر جانا ہے بھائی. ابھی تو پہلی بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے. توحید، ہماری توحید بتاؤں میں آپ کو مفتی صاحب. میں آپ لوگوں کی اسٹائل بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی وہ اسٹائل کرتے تھے. کیا کرے گا معلوم؟ صبح میں اٹھے گا، فجر پڑا نہیں پڑا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹھکانا نہیں، فجر پڑا نہیں پڑا. کیا کرے گا معلوم ہے؟ 8-9 بجے ہوں گے نا، گھر میں کبھی ادھر چکر لگاتا، کبھی ادھر چکر لگاتا، اور چہرے پہ ٹینشن. تو بیوی پوچھے گی کیا ہوا؟ اس لیے کہ آج کل جو گھر چلتا ہے نا، وہ ہمارے اوپر تو چلتا نہیں، اس کے اوپر ہی چلتا ہے. اس کو دکان کی بات بھی اس کو معلوم، گھر کی بات بھی اس کو معلوم، باہر کی بات بھی اس کو معلوم. آج ہم گھر میں آئیں گے نا تو گھر میں آ کے بیوی کو پوری باہر کی بات بتا دے گا نا. ہمارے گجرات میں بولتے اس سے بڑا بھائیلا کوئی نہیں ہوتا. سب بات میں بیوی انوالو. اب کیا ہوگا معلوم؟ میں ہماری اسٹائل بتا رہا ہوں. ہماری اسٹائل صبح میں 8 بجے ادھر پریشان ہے، ادھر ٹینشن میں، ادھر جا رہا. اور بیوی کیا ہوا؟ کیا اب کیوں اتنا صبح اتنا؟ ارے کیا بولوں، آج 15,000 کا بندوبست ہو جائے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا. کتنے چاہیے؟
15,000 کا میرا بندوبست ہو جائے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، ایسا بولے. اور بیوی کو کیا بولتے ہیں، تو چائے بنا، تو چائے بنا، میں جلدی جاؤ اور جا کے میں 15,000. تو بیوی کہتی ہے اب تم کو کون 15,000 دے گا؟ کہتے میں جا رہا ہوں، وہ مولانا ذاکر صاحب تیاری ہے، مولانا ذاکر صاحب سے جا کے بات کروں گا. تو وہ بیوی خود کہتی ہے اور مولانا ذاکر نے اگر نہیں دیا تو نہیں، وہ فلاں ایوب بھائی ہے نا، ایوب بھائی تو معاف کرنا بھائی ایڈوانس میں. ایوب بھائی ہے نا اپنے چڑگاؤں میں، ایوب بھائی دکان والے، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے. تو بیوی پھر کہتی وہ نہیں دیں گے، تو پھر مفتی ہارون کس کام کا، وہاں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے. لیکن میں 15,000 آج ملے تو میرا بزنس کا رنگ دیکھنا کیسا بھاگے گا بزنس. چلو بیوی نے چائے پلا لی، یہ بھائی گیا، ظہر کے ٹائم پہ آیا، فجر تو پڑھا نہیں پڑا معلوم نہیں، ظہر کا بھی یہی آج پڑھا نہیں پڑا، لیکن جب آیا نا تو ایسا تھوبڑا چڑھا کے آیا. اور وہ بیوی سمجھ گئی، بیوی کہتے کیا ہوا؟ پوچھ مت میں کیا ہوا، ارے کیا ہوا کیا؟ وہ کسی نے پیسہ نہیں دیا. کہا مولی ذاکر، کہا وہ بھی نہ بولا. کہا ایوب بھائی، کہا وہ بھی. کہا مفتی ہارون، کہا وہ تو الٹا کہتا میرے کو نہیں. کسی نے نہیں دیا. اور پھر کیا کہنا معلوم، یہ اپنے کو جلگاؤں میں رہنے کا ہی نہیں، یہ جلگاؤں کیسے کنجوس، ایک 15,000 میرے کو نہیں ملا. میرے دوستوں سچ بتاؤ ایسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں، جب یہ پورا کام ہمارے گھر میں ہوتا ہوگا اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ارے بولو نا، اللہ کو کتنی تکلیف، کیا 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 درد ہم اللہ کو پہنچاتے. اللہ کہتا ہوگا بندہ آج تک کھلایا میں نے تجھے، آج تک بڑا میں نے تجھے کیا، یا آنکھوں میں روشنی میں نے تجھے دی ورنہ اندھا بنا دیتا، کانوں میں شنوائی میں نے دی ورنہ بہرا بنا دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت دی، آج 15,000 کی ضرورت پڑی تو کسی اور کے دروازے پر چلا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ہمارے نبی کے بارے میں سنو کیا فرماتے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر بادر الى الصلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ضرورت پڑے، ارے وضو کر لے، مسواک کر لے، ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے. او میرے جلگاؤں والوں، میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہوگا. صبح میں اٹھ جاؤ، بیوی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، 15,000 کی ضرورت ہے تو بیوی کو کیا کو بولتا، وضو کر لے. بیوی پوچھے کیا بولا، تھوڑا چائے بعد میں پیوں گا، پہلے میں وضو کر لوں، مسواک کر لے، ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت کے بعد رو اللہ کے سامنے، اللہ تو پوری دنیا کو دیتا، آج میرے کو 15,000 کی ضرورت ہے، اللہ تو نے بہت دیا، اللہ میں کبھی محروم نہیں ہوا، اللہ آج بھی دے دیا. اللہ فوراً دل میں بات ڈالے گا، جائے گا، لے کر آئے گا. اللہ کہے گا تو نہیں گیا میرے بندے، میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے توحید میرے دوستوں جو ہمارے پاس. بس ہماری نظر تو سب کی جیب پر، وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے، وہ سیٹ ہے، وہ ایسا ہے. ارے کائے کو دنیا کے سیٹ کے پاس سے مانگنا، کیوں مانگنا دنیا کے سیٹوں کے پاس کیوں مانگنا. ہمارا ایمان کہتا ہے ان کے سامنے نہیں، ہاتھ اٹھے گا تو اور پھر اللہ جہاں ہدایت دے گا وہاں جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے سیٹ تو بہت عجیب ہے مفتی صاحب، صحیح میں. ابھی کوئی معاف کرنا، کوئی جلگاؤں کا کروڑوں پتی ہوئے نا، بولے قاری صاحب کیا بیان کیا، مال کیا مانگتا. میں بولوں 5 روپیہ دینا، کیا بولے گا معلوم. اور قاری صاحب نے میری انسلٹ کر دی، اتنا بڑا کروڑوں پتی آدمی، اور قاری صاحب کو بولا مانگ تو 5 روپیہ مانگتا. 5 روپیہ، میری انسلٹ ہو گئی، میری عزت چلی گئی. تو میں اس کو کہوں گا حاجی صاحب، اور شیخ صاحب تم رہتے کہاں، کہاں میرا بنگلہ ادھر ہے، وہ دے دے. مفتی ہارون کے پاس آئے گا، نہیں ان کو نہیں بلانے کے لیے بیان کرنے آتا، پراپرٹی مانگتا ہے. تو کیسا سیٹ ہے بھائی، 5 روپیہ مانگا تو بھی ناراض، نے بڑی چیز مانگا تو بھی ناراض، چھوٹی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا، اور بڑی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا. میرا خدا کتنا پیارا، میرا خدا تو کہتا راستے میں چلتے چلتے تیری چپل کا لیس ٹوٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، تیرا جوتا پھٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، ارے تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگ لینا. اور وہ اللہ کہتا بڑی سے بڑی چیز مانگ لے، تیرے مانگنے میں کھوٹ ہو سکتی مگر میرے دینے میں کھوٹ نہیں ہوتی. تو آج سے بتاؤ بھائی، پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف پکارنا نہیں ہے، کریں گے. بولو ساتھ میں بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ بول دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ جب ہم ایسا بولتے نا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ابھی ہم جو بول رہے ہیں نا، او آسمان پر خدا اتنا خوش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا بندہ کہے اللہ تو ہی. بولو اللہ، بولو اللہ تو ہی، زور سے اللہ تو ہی. اسی لیے اللہ ہر رکعت میں ہم کو بلواتا، بول
بول تو ہی. ہم ہر رکعت میں بولتے ارے فرض نماز ہوئے, واجب نماز ہوئے, سنت نماز ہوئے, نفل نماز ہوئے, عید کی نماز ہوئے, جمعہ کی نماز ہوئے, عطا نماز ہوئے, قضا نماز ہوئے, ہر رکعت میں اللہ بلواتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, ایاک نعبد کتابیں اور شام تک میں پورا کمپلیٹ کرنا. کیا تو چار بعد میں کہتے نہیں. میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کتنا, تو اس نے کیا کہا, تو کچن میں نہ چائے بنا, تو چائے بنا پھر بعد میں بات کریں گے. اس نے سوچا, اس نے کہا نہیں پہلے بتاؤ کتنا پیار. اب یہ بھائی کا دماغ, بھائی دماغ گیا. کیا کہا, میں تیرے سے بہت پیار کرتا جتنا لیلا مجنو نے نہیں کیا. نا ایسا جھوٹ جھوٹ کا کو بولتے ہیں. ایگزامپل بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو. تو اس نے کیا کیا معلوم, ایسا موبائل پڑا تھا, یوں موبائل اٹھا لیا, کہا یہ کیا ہے, بیوی کو پوچھا, بیوی نے کہا موبائل. کہا بس سمجھ لے میں موبائل اور اندر کی سم تو ہے. اگر اس میں سے سم نکالو, موبائل ایک ڈبہ ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, اور خالی سم لے کے کھڑے ہو جاؤ تو بھی کوئی کام کا نہیں. اس لیے موبائل ہو, سم ہو تو نیٹ ورک فل. تو اسی طریقے سے تو اور میں ہے تو زندگی کی منزل چلے گی. صرف موبائل سے کام نہیں ہوتا, صرف سم سے کام نہیں ہوتا. موبائل اور سم جڑتے ہیں تو آگے منزل طے ہوتی ہے. تو اور میں ادھورے ہیں, ساتھ میں رہیں گے تو اپنی منزل آگے. او بیوی جلگاؤں کی خوش ہو گئی. کہا ابھی پکی بات ہوئی, آج سے میں پوری دنیا کو بتاؤں گی میرا شوہر موبائل ہے اور میں اندر کی. آج میرے کو معلوم ہے تم ادھورے ہو جب تک میں نہ ملوں, میں ادھوری ہوں جب تک تم نہ ملے. اس نے کہا برابر سمجھ گئی نا تو. اچھا کیا وہ گئی نا تو اپنے دوست کو کیا بولتا ہے, پاگل ہے. موبائل میں چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے. مفتی کا بھی ہنسنے میں میرا بہت کام نکل جاتا ہے. کتنے کام کرنا ذرا یاد رکھو, کتنے کام کرنا. دیکھو اب میں نے کتنا آپ کو ہنسایا, آپ کو اچھا لگا نا. ارے بہت اچھا لگا نا. ورنہ کوئی کہتا کہ مولانا بہت گرم دماغ کا ہوگا, اور مولانا سے بات کرنے کو بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آنا. بھائی میرے دوستوں, آپ کی طرح ایک معمولی آدمی, لیکن میں اس وقت صرف آپ کو یہ ہنسا اس لیے رہا ہوں کہ 3 کام اگر ہو گئے نا, ابھی تو ٹیمپروری ہنستے ہو, 3 کام کر لو پرماننٹ ہنسیں گے انشاءاللہ. ارے جنت میں ایسے چٹکلے اور ایسا ہنسنا ہوگا. ارے جنت میں ہنسیں گے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. میں انگلینڈ میں تھا, وہاں انگلینڈ میں رمضان میں, تو ایک مرتبہ میں نے جنت میں بیان کیا. میں نے کہا جنت میں تو مزہ ہی مزہ, جو مانگو ملے. تو میں نے یہ کہا, میں نے تو ایک بھائی میرے کو کہتا مولانا جنت میں جو مانگیں گے ملے گا. میں نے کہا تیری زبان سے نکلے گا اللہ دے گا. میں نے کہا ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری, کیا نام ہے, حضرت ابو ایوب انصاری. جب اللہ کے رسول نے جنت کے بارے میں کہا جنت میں جو مانگو ملے گا, تو حضرت ابو ایوب انصاری قریب آئے, آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول نے کہا روتے ہو؟ میں کہتا ہوں جنت میں سب ملے گا, تم روتے کائے کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے جنت میں گھوڑا ملے گا. اللہ کے رسول گھوڑا ملے گا. سننا, ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ایوب تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہوں, تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہے. جب یہ دنیا کا گھوڑا جس میں بدبو بھی آوے, جس میں چمڑے کی کھال بھی ہوئے, ارے اللہ نے تیرا گھوڑا زعفران سے بنایا ہے, جنت کے موتیوں سے بنایا ہے. دنیا کا گھوڑا تجھے لے کے دوڑتا ہے, جنت کا گھوڑا تجھے لے کر اڑتا رہے گا. تو میں نے انگلینڈ میں ایسا بیان کیا. ایک بھائی میرے کو کیا بولتا ہے, مولانا جنت میں سگریٹ ملے. میں سٹپٹایا, میں نے کہا ہاں بولوں تو بھی پرابلم, نہ بولوں تو بھی پرابلم. پھر میرے کو پوچھا, جان بوجھ کے میں نے بات ادھر کر دیا. مولانا میں کیا ہوا, کہا جنت میں سگریٹ ملے گی. میرا اچانک دماغ میں آیا, میں نے کہا ہاں ملے گی, مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں آگ نہیں ہے. صحیح نا میرے دوستوں. ایسے عجیب سوال کرتے. یہ مولوی ہارون کو بھی پوچھو, کچھ کیسا لوگ پوچھتے ہیں. ایک میرے کو بھائی ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا تم نے جنت میں اتنا اچھا بیان کیا, ایمان سے بولو نا. میں بولا کیا ایمان سے بولو؟ میں نے بولو نا میری بیوی جنت میں آئے گی. اب وہ تو وہاں تو انگلش میں بیان کرنا پڑتا ہے. وہاں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں نا تو جمعہ کا بیان ایسے بیان انگلش میں کرنے پڑتے ہیں. میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا انگلش میں بھی اپنا دماغ لگاؤ. ایجوکیشن, تعلیم, نالج میں اپنے آپ کو کھپا دو.
صحیح میں میرے دوستوں، اگر آج انگریزی زبان نہیں آتی ہوگی تو باہر کے ملک میں دین کی دعوت کیسے پھیلائے گا، دین کیسے لے کر جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ وہاں انگریزی میں بولتے ہیں، اب ہم بھی ہمارے اساتذہ کا، ہمارے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسے ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے گھر میں انگریزی بولتے تھے، اسے پھٹ پھٹ اگر میں انگریزی بولوں تو کوئی کمال کی بات نہیں، کبھی جلگاؤں میں بولو گے تو انگریزی میں بیان کروں گا، لیکن موقع دیتے کہاں ہے؟ اور انگریزی میں بیان کروں تو 50 کو سمجھ میں آ گیا، 50 کو کیا 90 کو سمجھ میں نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ تو میں وہاں پر تھا تو میرے کو کیا پوچھا معلوم، مولانا آپ نے جنت میں اتنا اچھا بیان کہ میری بیوی جنت میں جائے گی، تو میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ، جائے گی، کیوں نہیں جائے گی، تیری بیوی بھی جنت، ارے مرد جنت میں جائیں گے تو عورت بھی جنت میں جائے گی، تو کھڑا ہو گیا غصے میں، کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت، میں نے کو جنت میں جانا ہے، میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا، کہا دنیا میں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ تو کیا ہو جائے۔ پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ میں ابھی نہیں دوں گا، ورنہ پھر جنت پہ ہی تقریر شروع ہو جائے گی۔ خیر آپ کا موڈ فریش ہو گیا؟ میں بھی اتنا کھل کھل کے بولتا ہوں لیکن میرے کو معلوم ہے کہ میری بیوی یہاں پہ نہیں ہے، آپ لوگ زور زور سے ہنسو مت، کسی کے ہنسنے کی آواز جو پہنچ گئی نا وہ گھر میں جائیں گے، ہاں بہت ہنستا تھا نا، جا باہر جا کے کھانا کھا، اور بیوی کے تو عجیب شک کرنے کی عادت تھا، اتنے بہت کے ہنسنے کی آواز ہے، بولے کہ تیری جاتی تھی۔ آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے نا، آج مولانا سب ڈیفینس کرتے جا رہا ہے۔ کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ ایک کام سمجھ میں آ گیا نا، بولو پورا مجمع بولو، پہلا کام سمجھ میں آ گیا لا الہ، اس پر یقین بولو لا الہ، پورا مجمع بولے قل هو اللہ احد، بولو بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اللہ ایک، بولو اللہ ایک، اللہ بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا نہ جنا گیا، اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ پورا جلگاؤں ایک آواز میں کہتے خواجہ نگر والوں ہمارا پیغام لا الہ۔ چلو ایک کام ہو گیا، دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرا کام وہی ہے جو بینر پہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا کام بینر پہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کام کرنا؟ دوسرا کام سنو، لا یؤمن احدکم، سننا پورا جلگاؤں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لے، جس میں پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کرنا، ہمارے نبی نے فرمایا بولو سب سے محبت کرنا، بولتے جاؤ سب سے محبت کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بیوی سے محبت کر، ماں سے محبت کر، باپ سے محبت کر، سماج سے محبت کر، سوسائٹی سے محبت کر، اپنی کمیونٹی سے محبت کر۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، اپنے وطن سے محبت کر۔ ہم بھارت وطن سے محبت کریں، ہم ہندوستان سے محبت کریں، اس کی مٹی مٹی سے محبت کریں، اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں، اس کے درخت درخت سے محبت کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، لیکن سب کی محبت نمبر 2 پہ ہوگی۔ نبی فرماتے میری محبت نمبر 1 پر ہوگی۔ اگر یہ ہے تو تجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، ورنہ ادھورا ادھورا ایمان رہ جائے گا۔ تو کون تیار ہے نمبر 2 کے لیے؟ سب سے محبت کریں گے تو پیچھے، اور مصطفیٰ کی محبت میری آواز نہیں آ رہی ہے، سب کی محبت، مصطفیٰ کی محبت سب سے محبت نمبر 2 پہ، اور نبی سے محبت نمبر، سب سے محبت پیچھے، اور ٹاپ درجے کی محبت کس کی محبت؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو ساتھ میں کہہ دو نا، اگر تیار ہے تو ساتھ میں کہو نا محمد کا دامن، ارے بولو محمد کا دامن، ارے پورا مجمع بولے ہم نبی سے محبت کرتے نہیں، ہم نبی سے محبت کرتے تھے، بولو بولو کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ کون یہ ایمان کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اوپر کرے، اور میرے ساتھ میں نعرہ ہوگا، یہی نعرہ ہوگا ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں۔ ارے بولو نا، عقیدے والی بات ہے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں۔ بولو نا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد
اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا درجہ ہے. بولو صلی اللہ ہو. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ لوگ دوسری بات میں جو میں چاہ رہا ہوں ایسا نہیں مل رہا. ارے ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع بولے نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پہ چھوڑ دے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع سبحان اللہ بولنے والا تو میں آگے بولوں, یہ بولو گے نا, میں جو بول رہا ہوں اس میں بولو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع کہتے ہمارے نبی وہ نبی, ہمارے نبی وہ نبی, ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک اٹھائے, انگلی مبارک اٹھائے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہم لوگ کو بھی چاند دکھتا ہے رات کو, ہے نا. ایسا ہاتھ کرو نا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پورا پورا 2 ہاتھ کرو, کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے صرف یوں انگلی مبارک سے یوں 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 دیکھو یوں یوں اشارہ کیا, آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر. میرے کو کسی نے پوچھا مولانا ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا وہ چاند بھی بولتا ہے ہم آپ ہی کے تو غلام ہیں. ارے چاند بھی تو محمد کا غلام ہے. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. اور اللہ فرمائے, اللہ فرمائے اقتربت الساعة وانشق القمر. آگے بولو, ہمارے نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک, دیکھو میری انگلی کو دیکھنا, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پھر یوں اشارہ کرے, پھر یوں اشارہ کرے. 1500 صحابہ قسم کھا کر فرمائے میرے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. رات ہو گئی ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, سورج ڈوب گیا ہے. ہمارے نبی نے چلو آؤ آؤ آؤ. صحابہ فرماتے انگلی مبارک سیدھی ہو گئی, آسمان پر سورج آ گیا, رات تھا وہ دن میں نظر آنے لگا. تو کوئی کہے ایسا کیسا ہو گیا, تو ہم کہتے سورج بھی کہتا محمد آپ ہی کے غلام ہے, چاند بھی آپ کا غلام ہے, سورج بھی آپ کا. اور ایک بات بتاؤں, اس پہ تو دھوم سے سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. ارے بولو دھوم سے کہو گے نا انشاءاللہ. بہت پیاری بات ہے, بہت پیاری بات. مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں, بولو آسمانوں پر. ایسا مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں, جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں, زمین کھیتی پریشان ہے. مکہ والے پریشان ہیں, زمین میں کھیتی نہیں, کھیتوں میں اناج نہیں, باغوں میں پھل اور پھول نہیں, آسمانوں پر پانی نہیں, جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں. ارے سارے مکہ کے بڑے بڑے چودھری, مکہ کے بڑے بڑے رئیس کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے اے اوپر والے پانی دے دے, اوپر والے پانی برسا دے, مگر قسم اللہ کی پانی کا قطرہ بھی نہ آیا, پانی کا قطرہ بھی. وہاں سے ہمارے نبی آ رہے, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی آ رہے, عمر ہے 9 سال, میرے ہاتھ دیکھو, عمر ہے 9 سال. ہمارے نبی آ رہے, کیسا معصوم, کیسا جمال, کیسی خوبصورتی, کیسی چہرے پر رونق ہوگی. ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے, آ کر پوچھا اے مکہ والوں کیا کر رہے ہو؟ مکہ والوں نے کہا ارے 9 سال کے بچے, ہم تو آسمان سے پانی مانگتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا عمر کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مکہ کے رئیس و چودھری ہو, ایک طرف ہٹ جاؤ, محمد کو آنے دو, میں آؤں گا, آسمان سے پانی برس جائے گا. ارے مکہ والوں نے کہا ہم کب سے مانگ رہے تو پانی نہیں برسانے, تم آؤ گے تو پانی برس جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کر کے تو دیکھو, ہٹو تو صحیح. سب مکہ کے چودھری, بولو نا مکہ کے چودھری, مکہ کے رئیس, مکہ کے پراپرٹی والے, مکہ کے جائیداد والے, ارے مکہ کی سروری والے سب ہٹ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال. اب سارے لوگوں نے کہا چلو اب تو آ گئے نا, محمد بیچ میں آ گئے, اب تو بتاؤ پانی کیسا آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ کیا کرتے تھے اب تک؟ ہم مانگ رہے تھے, ارے مانگ رہے تھے نا, اوپر والا پانی دے دے, اوپر والا پانی دے دے. ہمارے نبی نے کہا اگر میں مانگوں تو تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ارے میں بھی مانگوں تو تمہارے میرے. تو سب مکہ کے چودھریوں نے کہا پھر محمد تمہاری عمر 9 سال ہے, تم کرو گے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کروں گا, چہرہ اوپر اٹھاتا جاؤں گا, اوپر سے رحمت برستی جائے گی. ایسے کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو میرے چہرے کو دیکھو, تم کچھ مت کرو, او مکہ کے چودھری ہو, پراپرٹی والے رئیس ہو, میرے چہرے کو دیکھو. سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟
یہ واقعے کے وقت عمر مبارک کتنی ہم سننا ہمارے نبی نے اپنے 9 سال کا پیارا پیارا چہرہ یوں پہلی مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا. لکھنے والوں نے لکھا, بیان کرنے والوں نے بیان کیا, ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, آسمانوں پر بدلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ آپ نے چہرے انور اٹھایا, رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اور تیسری مرتبہ آپ نے چہرے انور کو سیدھا اٹھا دیا, پورے مکے میں موسلا دھار دھواں دھار پانی برسنے لگا. پورے مکے میں پانی 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 نظر آیا, اس لیے کہ نبی نے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا. مگر اللہ کی آواز آئی, سننا اے جلگاؤں والو, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا, تکلیف کیوں اٹھائی, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کیا نبی کی شان بتاؤں میرے دوستوں, یہ علماء سنیں گے تب خوش ہو جائیں گے. ہاں کہ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھی بات بتا رہا ہوں بھائی, بیٹھ جاؤ یا جو کھڑے ان کو کھڑے رہنے دو, بالکل شور ہنگامہ نہیں, بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے کو سگنل مت دو, میں خود سمجھ جاتا ہوں. میں ایک بات بتا دوں آپ لوگ, ارے بولو نا, بتا دوں بات. اس پہ آپ ایک نعرہ دو گے اللہ اکبر کا, کرو گے نا انشاءاللہ. ایک بات بتاؤں آپ کو, معلوم ایک نبی گزرے حضرت موسیٰ. ارے بولو جلدی جلدی بولو, بات ختم ہوگی. بولو گزرے کون حضرت, کہاں جاتے تھے, پہاڑ. کس سے بات کرتے تھے, بولو کس سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو, یہ پہاڑ طور پر آتے ہیں اور کس سے بات کرتے ہیں. سنو میں جلدی نہیں بتا رہا ہوں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. کون حضرت, میرے پورا مطلب میرا ساتھ دو, جلدی بات کریں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے, پہاڑ پر گئے. صبح میں اللہ سے بات چیت شروع کی. ارے صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات تک اللہ سے بات چیت 12 گھنٹے. ارے 12 گھنٹے کس سے بات چیت ہو رہی ہے. جب 12 گھنٹے ہو گئے, رات ہو گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں نے تیرے سے بات کی, اللہ اے اللہ میں نے تیرے سے بات کی. اللہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم نے میرے سے بات کی اور پورا دن مجھ سے بات کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تجھ سے بات کیا, اب لگتا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں آئے گا. اسے صبح سے دوپہر سے شام سے رات میں نے اللہ تجھ سے بات کی, اب میرے سے بڑھ کر کوئی نبی آنے والا. اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے موسیٰ, اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ نا تیرے سے بڑا بھی نبی آنے والا, اور وہ میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا, جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا. بولو نا اللہ اکبر, بولو نا, جس سے بڑھ کر کوئی نبی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا, اللہ وہ بڑے نبی آئیں گے لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ مانے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا. میں تو کلیم اللہ. بتاؤ نا حضرت موسیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے تو حضرت موسیٰ نے فوراً دوسرا سوال کیا, اللہ میں تو تجھ سے بات کروں, میں کلیم اللہ. اللہ کی طرف سے آواز آئی ہاں موسیٰ, اے میرے نبی موسیٰ تم کلیم اللہ, آنے والے نبی حبیب اللہ. اللہ اکبر بولو نا, آنے والے نبی حبیب اللہ. اب سننا, اے موسیٰ تم آنے والے نبی. حضرت موسیٰ نے تیسرا سوال کیا, اللہ اس میں فرق کیا ہوا, کلیم اللہ میں بھی اللہ ہے, حبیب اللہ میں بھی اللہ ہے. بھائی کلیم اللہ حبیب اللہ, حضرت موسیٰ نے کہا اس میں کیا فرق ہے, میرے ساتھ بھی اللہ تو ہے, ان کے ساتھ بھی اللہ تو ہے, تو فرق کیا ہو گیا. مل فرق بین الکلیم والحبیب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا تو صحیح کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب. اے اللہ کلیم اور حبیب کے درمیان میں فرق کیا. سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ نے کیا جواب دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, سننا, قال اللہ تبارک, یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں, علماء سمجھ جائیں گے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ, بولو تم آنے والے نبی. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. دونوں میں فرق یہ ہے
اے موسیٰ تم کلیم اللہ، کلیم کی شان یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آنے والا حبیب اللہ ان کی شان یہ ہوگی خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بھائی دھوم مچ گیا، دھوم مچ گیا۔ اے موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو اور میرا مصطفیٰ میں ان سے محبت کروں۔ اللہ، پوری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کو پوچھو تو کس سے محبت کرتا؟ تو کہتا میں اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو سب کی محبت پیچھے ہوگی اور نبی کی محبت، میں یہی مدعے پر آ رہا تھا مفتی صاحب کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی، نبی کی محبت، اور نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نبی، ان سے بڑھ کر کوئی پروفٹ، ارے بولنا ان سے بڑھ کر کوئی ہستی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہے! اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ نے سب کے ایک ایک نام رکھے۔ اللہ نے کسی نبی کا نام آدم رکھا، کسی نبی کا نام اللہ نے نوح رکھا، کسی نبی کا نام یوسف رکھا، کسی نبی کا نام یعقوب رکھا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے ناموں کی بارشیں برسا دی۔ ارے برسائی کہ نہیں برسائی؟ کھڑے ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، قاسم بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، رشید بھی ہے، نذیر بھی ہے، حجازی ہے، نظاری ہے، قریشی ہے، مزری ہے، تہانی ہے، عدوی ہے، کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، نبی البرکہ ہے، نبی الملاحم ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج ہے، وہ داعی ہے، وہ عامر ہے، وہ ناہی ہے، وہ مختصر ہے، وہ حسیب ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ طٰہٰ ہے، اور کہہ دو اللہ نے انہیں یاسین بنایا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اب جلگاؤں والوں آ جاؤ، چلو دوسری بات پر آ جائیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں سب کی محبت پیچھے، نبی کی محبت کون کون کرنے کو تیار ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جلگاؤں والے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 10 بجنے جا رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ پہلے اعلان تو ہم نے کر دیا، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے، لیکن سچ بتاؤ کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ سینہ ٹھوک کر ہاتھ اوپر رکھے، کرتے نا بھائی محبت؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خوش ہو جاؤ گے آپ لوگ، جو محبت کرتا ہے نا، سنو سنو، سنا بات، جو محبت کرتا ہے نا اور پھر درود پڑھتا ہے، او ہو چاند پر سونے پر سہاگا، محبت کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا محبت کرنے والا جب درود پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اسے پک اپ کرتا ہے۔ وہ درود ہم پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ لیتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر فرشتہ اسے لے کے مدینہ پہنچا دیتا ہے۔ ارے بولو نا ہمارا درود کہاں چلا گیا؟ میرے بولو نا کہاں چلا گیا؟ اور مدینے میں جا کر فرشتہ کہتا ہے سرکار سرکار آپ کا امتی محبت والا درود۔ ہمارے نبی کہتے ہیں ہم نے بھی قبول کر لیا، خدا نے آسمانوں پر قبول کر لیا۔ تو محبت والا درود پڑھو پڑھو صلی اللہ، فرشتہ لیا، کہاں لے گیا؟ اس لیے کوئی غریب آتا ہے نا میرے پاس، مولانا میں عمرہ نہیں کیا، پیسہ نہیں ہے مولانا، حج نہیں کیا، میں کہتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں، محبت سے درود پڑھ، تو بھلے مدینہ نہیں جائے گا، تیرا درود روز مدینہ جائے گا۔ اللہ قیامت میں کہے گا تیرے کو نہیں بلایا، تیرے درود کو روز بلاتا تھا مدینہ۔ تو میرے دوستوں، میں کبھی کبھی مفتی ہارون صاحب کہتا ہوں محبت سے درود پڑھو تو درود مدینہ جاتا ہے، تو دل میں مصطفیٰ کی محبت رکھو، اللہ اس کو بھی مدینہ لے کر جائے گا۔ ارے لے کر جائے گا کہ نہیں لے کر؟ کون کون چاہتا مدینہ جانا، محبت سے درود پڑھنا؟ پڑھیں گے نا؟ میں ابھی درود پڑھانے والا ہوں بھائی، پڑھیں گے نا؟ محبت سے درود پڑھیں گے، کہاں جائے گا درود؟ اور مدینہ کس کس کو جانا؟ سب کو جانا نا؟ آمین کہہ دو، آمین۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ آمین بولو نا، آمین مت بولو، جو میں بولتا ہوں وہ بولو، بہت آسان ہے۔ چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے گے، سب لوگ مدینہ جاتے گے، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ۔
طیبہ میں. آمین بولو آمین. تو محبت کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ محبت ہو جائے نا تو بہت بڑا کام ہو جائے. اب میں آ رہا ہوں اجمیر والے بابا، بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی خواجہ کا دامن. دیکھو آپ لوگ بول رہے ہو نہیں چھوڑیں گے، میں واقعہ بتاؤں اس کے بعد بولنا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے. پھر بولو خواجہ کا دامن. اب واقعہ سنو. حضرت خواجہ معین الدین، بھائی علماء کرام سو جن کو تو معلوم ہوگا، آپ کے کان تک پہنچا رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر میں 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. بولو کتنے دن تک؟ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، بس نماز اور رونا. فجر ظہر اثر مغرب عشاء وتر نماز، تہجد کی نماز اور اللہ. اچھا اب بتاؤ، جب خانقاہ میں پیر کھانا نہیں کھاتے ہوں گے تو مرید کھاتے ہوں گے؟ اب سارے مرید بھی پریشان. ارے 3 دن کس کو کہتے؟ چکر آئے، بے ہوشی آئے، کوئی ادھر کلا بازی لے، کوئی ادھر بیچارہ گرے، بڑا پورے خانقاہ میں عجیب ماحول. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی تیسرا دن ہے، تیسرے دن کی شام ہے اور آپ رو رہے اثر کے بعد کا وقت ہے، آپ رو رہے، کھانا نہیں ہے، خانقاہ میں کھانا نہیں ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جو سب سے بڑے خلیفہ جو ان کے ساتھ میں رہنے والے، جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث، شاید آپ کو نام نہیں معلوم ہوگا، ان کے سب سے بڑے اسٹوڈنٹ کیا نام ہے؟ خواجہ. وہ قریب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت 3 دن ہو گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے پانی نہیں پیا، اب روئے جا رہے ہو کہ پوری خانقاہ میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی آپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے پانی نہیں پیا، وہ بے ہوش ہو رہے، مر گئے. حضرت یہ رونا کس بات کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ خواجہ ابو اللیث کو دیکھا، پوری داڑھی آنسو سے بھری ہوئی تھی. کہا سب کو کہو کھانا کھا لے، سب کو کہو کھانا کھا لے، میں نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا. وہ خواجہ ابو اللیث نے اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھا. حضرت ہوا کیا؟ یہ خانقاہ ہے، کیا ہوا اتنا رونا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری. ہو میرے دوستوں، میں کہنے والا کیسے کہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے زور سے چیخ ماری اور کیا کہا؟ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا. وہ خواجہ ابو اللیث، حضرت آپ سے گناہ؟ یہ خانقاہ کی 4 دیواری، اس میں کیسا گناہ؟ آپ سے کیا گناہ؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. وضو کرتے کرتے یوں دیکھو، یہ انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کہتے وضو کرتے کرتے عشاء کی نماز میں، عشاء کے وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، میں تو اجمیر میں ہوں، غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا. یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی زور سے روئے کہ خانقاہ والوں سے کہو میرے لیے دعا کرے، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے ان کا ایک طریقہ چھوڑ دیا. ابھی یہ رو رہے تھے، سارے خانقاہ میں آواز آئی، ہمارے نبی کی آواز آئی، معین الدین کھانا کھا لو، ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں. کھانا کھا لو، ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں. میرے دوستو 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ بولو نا. 3 دن تک کھانا، 3 دن تک پانی نہیں پیا. آنکھوں میں کتنے دن تک؟ ایک سنت چھوٹ گئی، ایک مستحب، ایک سنت کے نبی کا طریقہ تھا کہ ہمارے نبی جب بھی وضو کرتے تو آپ پانی کو لیتے تھے اور اس طرح انگلیوں میں خلال کرتے تھے. وہ خلال نہیں کیا تو 3 دن تک روئے. ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑ کے آنسو کا خطرہ بھی نہیں آتا. یہاں بیٹھے، صحیح میں یہ علماء سے کہتا ہوں، یہاں بیٹھے، یہاں مفتی صاحب نہیں تو 30% ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے فجر نہیں پڑھی، تو رویا؟ ابھی کیا کہتا ہوگا معلوم؟ ارے قاری صاحب آج کی بات کرتا، 15 دنوں میں فجر نہیں پڑھا میں، یہ خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور خواجہ معین الدین چشتی کے دل پہ حملہ کرتا ہوں. خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور خواجہ معین الدین کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں. خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور پوچھو وہ اللہ کے ولی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ انگلی میں خلال نہ کرے، ایک سنت مستحب چھوٹ جائے، 3 دن تک روئے. اور ہم سے بڑا غدار کون ہوگا جو روز فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا ہے. آج ہم نے تو معاف کرنا مفتی صاحب،
مجھے بولنے دو. آج تو ہم نے شریعت کو مذاق بنا دیا. آج ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کہتے تھے تو گھر میں، سماج میں، سوسائٹی میں سب سے زیادہ عظمت کرے گا، عزت کرے گا تو اپنی سگی ماں کی عزت کرے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کون ماں کی عزت کرتا؟ آج صبح سے لے کر اب تک کون ہے جس نے فریج کا دروازہ کھولا، پانی کی بوتل نکالا اور گلاس میں پانی ڈالا اور 2 ہاتھ سے اپنی ماں کے پاس گیا، ماں پانی پی لے نا، تیرا بیٹا پیار سے پانی پلاتا ہے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے ماں کے پاؤں دبائے؟ کسی نے ماں کے سر پہ تیل رکھا؟ آج ہوتا بھائی قاری احمد علی آیا میرے کو پاؤں بھی دبانا ہے، قاری احمد علی آیا میرے کو مالش بھی کرنا. ارے قاری احمد علی کے پاؤں دباتا رہے گا، سر کی مالش کرے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا. جو ماں کے اوپر انگلی رکھ دے پیار سے اور ماں پیار سے دیکھ لے، ایک حج کا ثواب خدا تجھے عطا کر دے گا. لیکن آج ماں، یہ نبی یہ خواجہ نگر میں رہنے والے خواجہ معین الدین چشتی کو دل و جان سے پیار کرنے والے، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ماں رات کو سسک کے روتی. ہماری ماں کو پوچھو، رات کو بیچاری چادر منہ پہ رکھ کے اللہ سے کہتی ہوگی، اللہ 4 بچے میں نے پیدا کیے اور 4 بچوں کو بڑا کیا، لیکن آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. یہ جوانوں کو پوچھو، ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے. ارے میرے دوستوں، خدا اندھا کر دے گا. ماں کے سامنے کوئی آنکھیں نکالتا؟ ارے ماں کے سامنے زبان نکالتا؟ ارے ماں کو گالی دیتا؟ بلکہ میرے دوستوں ماں کو گھر سے جانے کی دھمکی دیتا. اور اللہ معاف کرے کچھ کمینے ایسے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کیا ہے میرے دوستوں وہ ماں جو راتوں کو ہمارے واسطے جاگی ہے، جس نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھ کے طرف کے پیدا کیا ہے. ارے میرے دوستوں ڈیلیوری کا درد کتنا خطرناک درد تھا، 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پیا. ارے وہ ہماری ماں ہے جس نے ہزاروں کی گالیاں کھا کر ہمیں بڑا کیا. آج اسی ماں کو ہم گالی دیتے ہیں. کیا پیسے تیرے پاس آ گئے کہ ماں کی ویلیو ختم ہو گئی؟ بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ جوانوں کو شرم نہیں آتی. اور کیا کرے گا معلوم؟ اے ماں کیا بولے گا؟ اے ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، چل تو چپ بیٹھ. او ہو تیرے کو ہگنا مچنا نہیں آتا تھا، وہ تو ماں نے سکھایا. اور آج تو ماں کو کہتا ہے، ماں کو، تجھے پیدا کرنے والی ماں کو کہتا، جس کے بارے میں خدا کہتا میری عبادت کے بعد تیرے اوپر ذمہ داری آتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بولو بھائی کہ نہیں؟ آپ کو ایک واقعہ سنا ہوا نا، دل حیران ہو جائے گا. سنا تو بھائی، سنا تو وقت. ایک بہت بڑے حدیث کے امام، یہ علماء کرام جانتے ہوئے، ان کا نام ہے حضرت حیوہ. کیا نام ہے؟ ہمارے جلگاؤں میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. بولو نام بولو، کیا نام؟ حیوہ. کیا نام؟ وہ ایسے حدیث کے امام تھے، جب وہ حدیث کا سبق اسٹیج پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو سامنے ہزاروں کا مجمع ہوتا. یہ کیا کچھ بھی نہیں، وہ ہزاروں کا مجمع ہوتا. حضرت حیوہ سبق پڑھاتے تھے. لیکن لکھا ہے حضرت حیوہ کی جو ماں تھی نا 100 سال کی. کتنے سال کی؟ اور آپ کو معلوم ہے جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دماغ کا بیلنس نہیں رہتا. تو ماں کی عمر کتنی اور ماں کا دماغ کا بیلنس؟ وہ ماں کیا کرے معلوم ہے؟ ماں اپنے گھر سے نکلے، سارے لوگ ہزاروں کا مجمع ہے. حضرت حیوہ امامہ پہن کے وہ حدیث کا سبق پڑھاتے. وہ ماں وہاں سے کہتی ہٹو ہٹو ہٹو. حضرت حیوہ کو آواز آتی، سب کو کہتے بھائی ہٹو میری ماں آ رہی، ہٹو. سبق پڑھاتے. باقی میرے کو بیان میں کوئی ڈسٹرب کرے تو بھی میں غصے ہو جاؤں. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھا رہے اور ماں آ رہی ہے، بوڑھی ماں، وہ وہی لکڑی لے کے. اور حضرت حیوہ کہتے ہٹو میری ماں. اور ماں کیا کرتی تھی معلوم؟ آتی تھی آ کے یہ جو امامہ پہنے نا، امامہ سر پہ امامہ، وہ ماں امامہ لیتی ہے اور پھینک دیتی ہے اور زور سے منہ پہ تماچا مارتی حیوہ کو. حضرت حیوہ کو تماچا مارتی اور کیا کہتی ہے؟ الکی ہوبو والی دجاجا. وہ ماں کہتی ہے آ کے سبق پڑھانے بیٹھ گیا، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ مرغی کو دانا. حالانکہ حضرت حیوہ کہتے میں صبح میں نکلتا ہوں، پہلے مرغی کو دانا ڈالتا ہوں، ماں کو کھلاتا ہوں، پھر آتا ہوں. لیکن ماں کو یاد نہیں رہتا، اس لیے ماں مجمع میں آتی ہے، روزانہ امامہ پھینکتی ہے، مارتی ہے اور کہتی چل پہلے مرغی کو دانا ڈال. الکی ہوبو والی دجاجا، پہلے مرغی کو دانا ڈال. حضرت حیوہ کیا کرتے معلوم؟ سبق بند کرتے، چپ چاپ اٹھتے، ماں گھسیٹتے جاتے مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. ایسا روز کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا معلوم ہے؟ جیسے ماں آنے لگی نا تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا اے حضرت، یہ روزانہ تمہاری بوڑھی اماں آتی ہے اور روزانہ بولتی مرغی کو دانا ڈال. تم ایسا کائے کو نہیں کرتے کہ جب گھر سے نکلو تو گھر میں تالا مار کے نکلو، ماں کو اندر بند کر کے آ جاؤ؟ بھائی تالا مار دو تاکہ وہ نکلے ہی نہیں، سبق برابر ہو جائے. ہم حدیث پڑھتے بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے اور یہ مرغی کو دانا ڈال، یہ کیا؟ تم تالا مار کے آؤ تاکہ ماں آوے ہی نہیں. سننا
حضرت حیوا نے زور سے چیخ ماری اور کیا کہا نا، جس دن تالا ماروں گا اس دن میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. کہا آپ کے خواب پہ کیا تالا؟ بھائی رات کو خواب دیکھتے اس پہ. کہا روزانہ خواب میں میرے نبی کا مجھے دیدار نصیب ہوتا ہے، اور روزانہ میرے نبی کہتے ہیں آج ماں نے تجھے بہت مارا نا، لیکن کھاتا جا، میں خواب میں آتا رہوں گا، وہاں تالا لگاؤں گا، یہاں تالا لگ جائے گا. میرے دوستو اگر حیوا ماں کے، اور میں تو کہتا ہوں مفتی ہارون آج جلگاؤں کے اسٹیج پہ بیٹھ کے کسی کو ہضم ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پروردگار کی قسم، یہ علماء بیٹھے، ایک بار نبی کی محبت کو سینے میں اتارو، پیارے نبی کی محبت کو کوٹ کے اتارو. میں اسٹیج پہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رات کو نیند آنے میں دیر ہوگی مگر محمد کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. آپ کو آنکھ لگے گی بھی نہیں ابھی کہ محمد کا، ارے میرے دوست محبت کریں گے، ہمیں گلے لگائیں گے، اس سے بڑھ کے کیا دولت چاہیے میرے دوستوں. لیکن ایک بار آ جاؤ نا نبی کی محبت میں آ جاؤ. کون کون آنے کو تیار ہے؟ چلو بولو بھائی، کریں گے، بولو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ کتنے کام ہو گئے؟ اب آخری کام پر آ جاتے نا بھائی انشاءاللہ. 3 کام کا بولو نا، وعدہ نا آپ کا پکا وعدہ نا. کتنے کام کرنا آپ نے کو؟ پہلا کام لا الہ، دوسرا کام سب کی محبت پیچھے، محمد کی محبت، ارے بولو محمد کی محبت، اور ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا ایک بات میں پوچھوں، آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں بولو نا، جلدی جلدی بولو نا، کرتے ہیں نا؟ نہیں بولو نا، کرتے ہیں نا؟ اور میں نے آپ کو مدینہ بھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ اچھا میرے کو ایک سوال کا چاہیے، جلگاؤں والوں، خواجہ نگر والوں، اسپیشل خواجہ نگر والوں، کون نبی سے محبت نہیں کرتا وہ ہاتھ اوپر کرے. نہیں کون؟ سب کرتے؟ نہیں بولو نا. اب کرنے والے دونوں ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ کرتے ہیں نا بھائی محبت؟ سب کرتے نا؟ ارے بولو نا، آواز دو نا. کرتے نا؟ میں بولوں گا نہیں، ٹینشن ہے آپ. نہیں آپ سب نے کہا محبت کرتے تو پھر یا مفتی صاحب یہاں تو جلگاؤں میں نے بڈھے کو بھی دیکھا، 50-60 سال کا بڈھا میں نے دیکھا، اسی کٹی ہوئی ہے، پٹی لگا کے جا رہا ہو جلگاؤں بڈھا لوکنگ ہینڈسم. کہاں داڑھی کہاں ہے؟ ارے آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہو تو کہاں ہے نشانی؟ کہاں ہے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. میرے بولتے جاؤ جلدی جلدی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسین، سارے صحابہ، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ روشن چراغ، خواجہ امیر خسرو، خواجہ احمد شہید، خواجہ اسماعیل شہید، حضرت جنید بغدادی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنائے. سب کے چہرے پہ داڑھی تھی اور آپ کے چہرے پہ بھائی معاف کرنا، اس لیے کہ مفتی صاحب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم، کسی کو آٹومیٹک داڑھی آتی نہیں ہے تو وہ اندر غصے ہوتا ہوگا، لے یہ داڑھی کرتا نہیں آئی تو کیا کرے. ہوتا ہے بھائی، کہیں بارش نہیں ہوتی تو گھاس اگتا ہی نہیں. سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے. ٹینشن میں تو نہیں ہے؟ رکھو گے داڑھی، رکھو گے انشاءاللہ. اس پر بھی میں بات بتاؤں آپ کو، بہت پیاری بات ہے میرے دوست. رکھو گے داڑھی، رکھو گے انشاءاللہ. میں نے بولو رکھو گے نا انشاءاللہ. داڑھی رکھنے والا نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، خواجہ مجذوب. کیا نام بولو؟ خواجہ. اتنی بڑی کتاب ہے دیوان مجذوب. وہ خواجہ مجذوب ہے نا، یوں دیکھو یوں اپنی خانقاہ میں یوں داڑھی پکڑتے تھے اور اپنے مریدوں کو کہتے تھے معافی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. ایک مرتبہ ایک مرید نے کہا یہ کیا داڑھی پکڑو اور اللہ نے معاف کر دیا؟ بھائی داڑھی پکڑو، اللہ کہا ایسے تھوڑی داڑھی پکڑتا ہوں. تو کہا کیا ہوا؟ خواجہ مجذوب نے فرمایا ایسے داڑھی نہیں پکڑتا، میں تصور کرتا ہوں کہ قیامت کا میدان آ گیا. میں تصور کرتا ہوں قیامت کا میدان آ گیا اور اللہ میرے کو پوچھتا ہے اے مجذوب کیا لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا؟ تو میں داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ کچھ کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ یہ دیکھو، ایک مرتبہ میں نے صورت میں ایک آدمی کو بولا داڑھی رکھنا،
गुस्से हो गए. आज की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं. आज दोहरा रहा हूं, आपकी बरकत से याद आ गया. दोहराऊं ना? 10 साल पहले की बात कर रहा हूं. एक आदमी को मैंने कहा दाढ़ी रखना, तो मेरे को कहता तेरे बाप का क्या जाता है. मेरे को बोलता है, मेरे को तुम्हें दाढ़ी रखूं नहीं रखूं तेरे बाप का क्या जाता है, तेरा खाता हो. मैं देखा ये तो बहुत टेम्पर. मैं क्या बोला, मैं बोला नहीं भाई, बेचारे मौलवी क्या करे. मैं बोला नहीं भाई, मैं तू गुस्से मत हो. वो तो क्या हुआ कि तू दाढ़ी नहीं रखा ना, तेरे माँ बाप दोनों की दुआ कबूल हो गई. तेरे माँ और तेरे बाप दोनों की दुआ. तो वो भी सोच में पड़ गया कि मैं तो मौलाना पे कितना गुस्से हुआ. उसने मेरे को तो क्या कहा, नहीं रखा दाढ़ी, तेरे बाप का क्या जाता, तेरा थोड़ी खाता हूं. और मौलाना तो कितने अच्छे, वो सोचा कारी अहमद अली कितना अच्छा. मैंने तो दुआ दिया, कोई बात नहीं, तो दाढ़ी नहीं रखा कोई बात नहीं, तेरी माँ की दुआ भी कबूल हो गई, तेरे अब्बा की दुआ भी. तो मेरे को कहते तुम तो मेरे को दुआ देते. मैंने कहा मौलवी का यही काम है, तेरी माँ की दुआ भी कबूल हो गई. तो कहते कैसे कबूल हो गई. मैंने कहा तू जब माँ के पेट में था ना, तो तेरी माँ बोलती थी अल्लाह लड़का देना, लड़का देना, लड़का देना. और तेरा बाप कहता था अल्लाह लड़की देना, अल्लाह लड़की देना, अल्लाह दोनों की दुआ कबूल. आगे कुछ नहीं बोला, मैं भी चला गया. कितने काम अपने को करना भाई, बोलो कितने काम करना अपने को. ज्यादा दिमाग वहां पे मत लगाओ भाई. कितने काम करना अपने को. करेंगे भाई, 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह. पहला काम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा. दूसरा काम सबकी मोहब्बत पीछे होगी और अल्लाह की कसम मुस्तफा की मोहब्बत तैयार है. मुस्तफा का दामन, का दामन, गरीब नवाज का दामन, मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन. और दामन थाम ले, मोइनुद्दीन के दामन के तहत चलता जा, मोहम्मद का दामन नजर आएगा. और मोहम्मद का दामन नजर आएगा तो जन्नत के दरवाजे खुले नजर आएंगे. करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह. चलो आखिरी काम, आखिरी काम. कितने काम अपने को करने थे, बस ये काम करे और फिर बात बंद करे. आखिरी काम भाई सुनो, तीसरा काम हमको क्या करना. कौन कौन करने को तैयार भाई. सभी तैयार है माशाल्लाह, शुरू से हाथ उठा रहे भाई. करेंगे ना इंशाअल्लाह. अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल मुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 नमाजों की पाबंदी कर ले. पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह. क्या करना है, 5 वक्त. हाथ से बोलो कितने, 5 वक्त नमाज की पाबंदी बोलो. करेंगे इंशाअल्लाह. चलो आखिरी बात खत्म कर रहा हूं. और मैंने शुरू में बोला था आखिरी बात बोलूं तो समझने का शुरू हुआ. ऐसा नहीं है, टेंशन मत लेना. मैं भी थका और आप भी बहुत देर से बैठे हो, इसलिए कि मालूम नहीं कब से आप लोग तशरीफ रखते हो. ईशा की नमाज भी बाकी है ना, ईशा की नमाज भी बाकी है. मस्जिद आली में ईशा की नमाज होगी इंशाअल्लाह. पढ़ेंगे ना भाई, सब पढ़ेंगे ना. चलो आखिरी काम हमको क्या करना, 5 वक्त. पूरा मजमा बोले आखिरी काम क्या करना, 5 वक्त. फिर बोले आखिरी काम क्या करना, 5 वक्त. करेंगे ना भाई, करेंगे इंशाअल्लाह. ठीक, देखो अब मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं. भाई साहब आप बैठ जाओगे, इसलिए बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूं मैं. पूरा मजमा मेरा साथ देगा. अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, अगर आपके अंदर हिम्मत पावर हो तो मत पढ़ना नमाज. नहीं हो तो आज तौबा करके आज की ईशा से लेके मौत की शाम तक अल्लाह की कसम खा लो हमारी नमाज कजा नहीं होगी इंशाअल्लाह. लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी. नहीं ऐसा नहीं, ठंडा ठंडा जवाब नहीं, बुलंद आवाज से. कयामत आएगी कि नहीं आएगी. कयामत आएगी ना. अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो सब मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ने फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन खाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत. पूरा मजमा अल्लाह फरमाते कयामत आएगी. अब मैं चाहता हूं सब मेरे साथ में पढ़ो. अल्लाह ने फरमाया कयामत आएगी. अल क़ारिया, पढ़ो पढ़ो. अल क़ारिया तुमल क़ारिया तुमा अदराका मल क़ारिया. कयामत बोलो, कयामत आएगी. अल्लाह फरमाता अल्लाह मलहाक़ा वमा अदराका मलहाक़ा. कयामत बोलो ना, कयामत बिल्कुल पक्का करो, कयामत इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा. कयामत فإذا جاءت
قیامت وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. قیامت بات پکی ہو گئی نا. اب تو جھٹلانے کا کوئی سوال ہی نہیں. یقین ہے ہمارا, جھٹلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں. بولو قیامت. اچھا, قیامت کا ایک منظر بتا رہا ہوں جو ڈائریکٹ قرآن سے ریلے کر رہا ہوں. کہاں سے ریلے ہو رہا ہے؟ قیامت کا ایک منظر کیا ہوگا معلوم؟ سب میدان میں جمع ہوں گے. ہم سب بولو, ہم سب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے. سب کوئی فرق نہیں, سب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے. اس وقت اللہ کی آواز آئے گی. کس کی آواز؟ اچھا, اندازہ لگاؤ اللہ کی آواز میں کیسا جلال ہوگا, کیسا رعب ہوگا. اللہ کی آواز آئے گی قیامت کے میدان میں. اللہ کی آواز آئے گی. آپ بھی سنو, میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر سنے. اللہ کی آواز آئے گی, یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی, او میرے سارے بندوں چلو میرے کو سجدہ کرو. بولو کیا آواز آئے گی میرے کو؟ جلدی نہیں بولو. اللہ کی آواز آئے گی, کیا کرو, ہم کو بات ختم کرنا. بولو اللہ کی آواز آئے گی, میرے بندوں میرے کو. ساتھ میں بولو, میرے بندوں میرے کو. اب سنو, ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی آواز آئے گی نا, چلو میرے بندوں میرے کو سجدہ کرو. ہمارے نبی فرماتے جتنے 5 وقت کے نمازی ہوں گے نا سب سجدے میں. بھائی قیامت کے دن بولو 5 وقت کے نمازی جیسا سجدے میں جائیں گے نا, اللہ کی آواز آئے گی, اور میرے بندے سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا, میں تیرے کو پہچانتا ہوں, تیری پیشانی پہچانتا ہوں, چل چل تو سر اٹھا. جیسے سر اٹھائے گا اللہ کہیں گے میری عزت اور جلال کی قسم جنت کا دروازہ کھلا ہے, جنت پہ چلا جا. بولو نمازی کہاں جائے گا؟ بلند آواز سے بولو, نمازی کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہاں جو میرے نمازی بندے ہوں گے اللہ کہتا میں سب کو جنت میں بھیج دوں گا. چلو چلے گئے جنت میں. کون چلے گئے جنت میں؟ اب کون بچے؟ زور سے بولو, کون بچے؟ اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ یا عبادی اسجدونی, چلو میرے کو سجدہ کرو. دیکھو وہ لوگ سجدہ کرے تو جنت میں چلے گئے, تم لوگ بھی سجدہ کرو. تو جتنے بے نمازی ہوں گے نا وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش, بھائی کوشش تو کریں گے نا, اس لیے کہ جنت میں جانا ہے. لیکن کیا ہوگا معلوم؟ قیامت کا دن ہوگا, وہ بے نمازی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی جو کمر ہے نا, کمر, یہاں اللہ لوہا رکھ دے گا, اور وہ لوہا رکھے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا. 3000 ایئرس جو اللہ نے لوہے کو آگ میں تپایا, وہ لوہا اللہ یہاں رکھے گا. اور اللہ کیا کہے گا, کرو نا سجدہ کرو. وہ دیکھو سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے, تم بھی سجدہ کرو. تو وہ سجدہ تو کیا کرے, رکوع بھی نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ کمر میں کیا ہوگا, بولو نا کمر میں کیا ہوگا. اور جہنم میں کتنے سال گرم کیا لوہا ہوگا. اب وہ رکوع بھی نہیں کر, یوں اللہ میں رکوع نہیں کر سکتا, میں سجدہ کیا کروں, اللہ میں رکوع نہیں کر سکتا. اللہ کی آواز آئے گی سجدہ کر نہیں سکتا, میں کرنے دوں گا بھی نہیں, کیونکہ دنیا میں اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, مسجد تیرے گھر کے پاس تھی, تو تندرست تھا, تو سب ہونے کے باوجود بھی تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. آج قیامت کا دن ہے, میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو, بے نمازی کو پکڑو, سامنے سے ہٹاؤ, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور ایک بات تو یہاں تک لکھی ہے جو میں بات ختم کرتے کرتے بولوں, کہ یہاں تک لکھا ہمارے نبی نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا نا وہ قیامت میں فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا, حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور نبی نے روتے روتے کہا میرے کٹر دشمن ابو جہل کے ساتھ کھڑا. اس لیے میرے دوستوں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. میرے تو جو کہنا تھا کہہ دیا, وقت بھی ختم ہو گیا. کتنے کام کرنا ہم نے, میں نے بولو نا کتنے کام کرنا. تو تیسرے کام نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ بالکل میں بات ختم کر رہا ہوں. ہاتھ اوپر رکھو اور ایک ساتھ میں بولو انشاءاللہ. آج کی عشاء سے موت کی شام تک بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی الحمدللہ, سب سے پہلے تو ہم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا پورے شہر کی جانب سے بے انتہا دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم دعائیں کرتے کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے, اور ہم دعائیں کرتے کہ حضرت کی حاضری ہمارے اس شہر کو اللہ بار بار نصیب فرمائے. اور ایک ضروری اعلان دوستو یہ بھی ہے کہ مسجد علی